اہل زمانہ کو نہیں جانتا ہو تو وہ جاہل ہے، اہل زمانہ کو جو جانتا نہیں ہے تو وہ جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاملات کیا ہو رہے ہیں، معاشرے میں کیا ہو رہے ہیں۔ جیسے ایک دفعہ میں تخصص میں بنات میں پڑھا رہا تھا ابھی ریسنٹلی، تو یہ بیوعات اور معاملات کے درس میں کچھ مسائل ہم نے ڈسکس کیے، بیوع فاسدہ یعنی فاسد این ویلڈ جو ٹرانزیکشنز ہے وہ ہم نے ڈسکس کیے۔ تو کچھ طالبات نے کہا کہ استاذ ابھی تک تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ معاملات غلط ہے، ناجائز ہے۔ تو میں نے کہا یہ تبھی تو پتہ چلتا ہے جب انسان پڑھتا ہے، سیکھتا ہے۔ اور پھر ایک بات ذہن میں رکھ لے آپ حضرات، دیکھیں ہمارا چیزیں ہیں، ایک ہے عبادات ہے، ایک معاملات ہے۔ عبادات سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ آپ کے صرف اپنے حد تک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر آپ نے خدا نخواستہ آپ کی نماز میں کوتاہی ہے تو آپ کی نماز خراب ہے نا۔ لیکن جہاں تک معاملات ہے نا، معاملات کا تعلق بہت ساری چیزوں پر ہوتا ہے، ایون کہ معاملات کی خرابی کا تعلق عبادات پر بھی ہے۔ کس طرح کہ اگر آپ کے کھانے میں، پینے میں، پہننے میں حرام شامل ہو گیا تو آپ کا عبادت بھی متاثر ہوتا ہے، آپ کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ کے صدقات قبول نہیں ہوتی، آپ کا ایون کہ حج قبول نہیں ہوتا۔ یہ تو حدیث مبارک میں فرمایا گیا، مسلم کی روایت ہے، ایک بندہ ہوگا، پراگندہ بال ہے، میل کچیلے کپڑے ہیں، اللہ کی طرف ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں، مأکلہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام فأنا یستجاب له، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، تو کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ جب تک آپ معاملات کو درست نہیں کریں گے تو آپ کی عبادت کو ڈائریکٹلی وہ متاثر کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ صرف آپ کے عبادات کو نہیں، آپ کو نہیں، آپ کے ذات کو متاثر نہیں کرتا، بلکہ ایون کہ آپ کی فیملی کو بھی متاثر کرتا ہے۔ مثلا آپ حرام کما رہے تو آپ صرف آپ پر نہیں، آپ کے بچوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور جو باپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو حرام کھلائے گا تو لازم بات ہے اس کے بچوں کے اوپر، اس کی زندگی پر اثرات اسی طرح آئیں گے نا۔ تو اس وجہ سے معاملات کا جو اثر ہے یہ بڑا جو ہے متعدی ہے، متعدی ہم استعمال کرتے ہیں ایک لفظ، یعنی یہ بڑا جو ہے وہ آگے پھیلنے والا ہے۔ تو اس وجہ سے معاملات کو، اور جدید دور کے خاص کر ان معاملات کو، ان ٹرانزیکشنز کو، ان بیوعات کو سمجھنا کہ کون سی سیل کا کانٹریکٹ ویلڈ ہے، کون سا ان ویلڈ ہے، کون سا فاسد ہے، کون سا غیر فاسد ہے، اور کون سا جائز ہے، کون سا مکروہ ہے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے ایک بات بڑی پوائنٹ کی لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو ٹرانزیکشن ہوتے تھے بیوعات کے، معاملات کے، وہ 53 ٹرانزیکشن انہوں نے کاؤنٹ کیے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے کم اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت نے لکھا ہے کہ دیکھیں اس وقت یعنی آپ علیہ السلام کے دور میں اگر 53 ٹرانزیکشن جو نا وہ حرام تھے، جائز تھے، اور آپ نے خود اس سے منع فرمایا، بخاری کی کتاب البیوع اٹھائے، مسلم کی کتاب البیوع اٹھائے، ترمذی کی کتاب البیوع اٹھائے، ابو داؤد کی کتاب البیوع اٹھائے، تو اس کے اندر آپ کو وہ تمام کے تمام ٹرانزیکشن اور معاملات ملیں گے جس سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اب جب اس وقت 53 ٹرانزیکشن کو منع کیا گیا تو آج اس موجودہ دور میں جہاں پر معیشت بھی بہت سارے شاخیں کھل گئی ہے، نت نئے ایجادات وجود میں آ چکے ہیں، نئے نئے مسائل، تو اس میں کتنی زیادہ ایسی ٹرانزیکشن ہوگی کہ جس کے بارے میں ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ بھئی یہ حلال ہے، حرام ہے۔ آن لائن ٹریڈنگ ہے، فارکس ٹریڈنگ ہے، شیئرز ہے، بانڈز ہے، اسٹاک ایکسچینج ہے، انشورنس ہے، تکافل ہے، بینکنگ ہے، کارڈز ہے، مختلف چیزیں ہیں، یعنی لامتناہی۔ اب اس کا سمجھنا، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، ہم نے صرف دین کو چند عبادات کے ساتھ خاص کیا نہیں، دین تو ہمارا جو ہے یہ تو عبادات، اخلاقیات، معاشرت، معاملات، ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ عبادات is only for yourself، یہ آپ کے لیے صرف ڈیپینڈ آن یور سیلف، یہ صرف آپ کے اوپر ہے، اس اپنی ذات تک، آپ کی ذات تک ہے۔ لیکن جو معاملات ہے، بیوعات ہے، ٹرانزیکشنز ہے، لین دین ہے، اس کا تعلق آپ پر، آپ کے بچوں پر، آپ کے گھر والوں، آپ کے معاشرے پر
اس کے اوپر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر اپنے احادیث مبارکہ کے اندر ان چیزوں کو مینشن بھی کیا. تو آج کے ہمارا یہ موضوع بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم سمجھے کہ جو اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ کے درمیان ڈیفرنس ہے وہ تو انشاءاللہ ہم وقت موقع ملے گا تو اگلا ایک سیشن رکھ لیں گے, اس میں ڈسکس کر لیں گے. ابھی ہم فی الحال بات کریں کریڈٹ کارڈز یا ڈیبٹ کارڈز, جو بینکوں کی طرف سے کارڈز آپ حضرات میں سے بہت ساروں کے پاس مطلب ہے کہ ڈیبٹ کارڈ تو ہوتا ہی ہوتا ہے, جو اے ٹی ایم کارڈ جس کو کہا جاتا ہے, اور کریڈٹ کارڈ ایک اور چیز ہے, وہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پھر مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کے اوپر ڈسکاؤنٹس ملتے ہیں مختلف کمپنیوں کی طرف سے, اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, میری آواز کلیئر ہے اقرا صاحبہ یا؟ جی صاحب الحمدللہ کلیئر ہے. جی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ مجھے اگر برا نہ مانیے گا تو میں آپ کو ربا کے بارے میں بتلاتا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ جب تک آپ ربا اور سود کے بارے میں اس کا کنسپٹ آپ کا کلیئر نہیں ہوگا تو یو کین ناٹ انڈرسٹینڈ دا کریڈٹ کارڈ اینڈ ڈیبٹ کارڈ. آپ جو ہے کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ سمجھ نہیں سکتے, اس کی شرعی حکم نہیں سمجھتے. تو پہلے ہم تھوڑا سا مختصراً اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ربا یا سود یا انٹرسٹ, جس کو انگلش میں انٹرسٹ کہا جاتا ہے, عربی میں ربا کہا جاتا ہے, اور اردو میں اس کو سود کہا جاتا ہے. یہ دو قسم کے معاملات میں ہوتے, دو قسم کا گویا کہ سود ہے. ایک قرض کے معاملے میں ہوتا ہے کہ اس شرط پر قرض دینا کہ آپ نے مجھے اس پر زیادتی دینا ہے, تو یہ قرض کے اوپر جو زیادتی ہوتی ہے اس کو بھی ربا کہا جاتا ہے. اور زمانے جاہلیت میں یہی قسم کا ربا عام تھا, اس لیے قرآن نے اس کو بہت بڑا گناہ اور اعلان جنگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ قرار دیا. اس کو ربا الجاہلیہ بھی کہا جاتا ہے, یعنی جاہلیت والی ربا. اس کو ربا القرآن بھی کہا جاتا ہے, جس قرآن کے اندر جس ربا کا ذکر ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کی تو آپ اس کی تعریف سمجھ گئے, جو قرض کے اوپر مشروط نفع یا زیادتی دی جاتی ہے اس کو, یعنی قرض, آپ نے کسی کو قرض دیا اور آپ نے اس کو بولا کہ آپ نے اس کے اوپر مجھے اتنا دینا ہے. ٹھیک ہے, یا بسا اوقات مشروط تو نہیں, کنڈیشنل تو نہیں ہوتا, لیکن عرف میں جو ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر اقرا صاحبہ کو کوئی 100 روپے قرض دے, ٹھیک ہے, یا اقرا صاحبہ اگر کسی کو 1,00,000 روپے قرض دے, تو مشہور یہ ہے کہ اقرا صاحبہ اس کے بدلے میں 1,10,000 ہی وصول کرتا ہے. یہ اس کے ہاں مشہور ہے, وہ فری میں کسی کو قرض حسنہ کسی کو نہیں دیتی. تو اس کا مطلب یہ کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہی کین جو ہے کہ وہ ریسیو کرتا ہے بدلہ, کمپنسیشن وہ ریسیو کرتا ہے, وہ لیتا ہے بدلہ کچھ نہ کچھ. تو یہ انڈرسٹوڈ یا معروف جس کو ہمارا بھی میں کہتے ہیں, اگر معروف بدلہ ہے تو یہ بھی سود ہے. تو خلاصہ یہ ہوا, are understood increase versus a loan is riba. A conditional are understood increase versus a loan is riba. یہ ڈیفینیشن ہوگی انگلش میں کہ یا مشروط ہو یا معروف ہو, اگر اضافہ ہے قرض کے مقابلے میں تو وہ سود ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا بات ربا القرآن کی. دوسری بات یہ کہ ربا کی ایک اور قسم ہے جو بیع سے تعلق رکھتا ہے, کموٹیٹیو کانٹریکٹ سے تعلق رکھتا ہے, تبادلے سے, کہ آپس میں لین دین کے وقت بیع کے اندر, سیل پرچیز کے اندر بھی وہ پایا جاتا ہے. اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے مسلم شریف کی, جس میں آپ نے فرمایا کہ گندم, جو, نمک, کھجور, سونا اور چاندی, اگر اس کا آپس میں ایکسچینج ہے, بدلہ ہے, تبادلہ ہے, تو آپ اس کو ہینڈ ٹو ہینڈ ہوگا, یعنی ہاتھ در ہاتھ, اس میں ادار جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ ابھی آپ کو 1 تولہ سونا دیتا ہوں اور آپ نے مجھے بعد میں 1 تولہ سونا دینا ہے, نہیں, ہینڈ ٹو ہینڈ تر ہینڈ ہوگا, اور ساتھ میں برابر ہوگا, ایکول ٹو ایکول ہوگا, 1 تولہ ٹو 1 تولہ بس. اگر اس پر تھوڑا سا بھی اضافہ ہوگا تو وہ بھی سود کے زمرے میں آئے گا. اسی طرح گندم 1 کلو کا 1 کلو ہی سے تبادلہ ہوگا, اگر اس میں 2 کلو کے ساتھ تبادلہ ہوگا تو یہ بھی سود کے زمرے میں آئے گا, اور یہ جائز نہیں. ٹھیک, تو یہ اسی طرح تمام کے تمام اشیاء میں, یہ ان چیز کے اندر منحصر نہیں, اسی طرح چاول ہے, دیگر چیزیں ہیں, اگر اس کا آپس میں تبادلہ ہوگا تو یہ تبادلے میں اگر جو اضافی ہے اس کو ربا الفضل کہا جائے, زیادتی والی ربا, اور اس کو ربا الحدیث بھی کہا جائے, حدیث والی ربا.
ٹھیک ہے. اور یہ ربل فضل جو ہے یہ بنیادی طور پر ربل قرض کی یعنی پہلے والے ربا کی چونکہ سبب بنتا ہے، ریزن بنتا ہے، اس لیے شریعت نے اس کو منع کیا. ریزن کیسے بنتا ہے؟ ریزن اس طرح بنتا ہے، یہ اسی کی طرف جانے والا بنتا ہے کہ جب قرآن نے ربل قرض کو حرام قرار دیا نا، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو قرض کے اوپر نفع حرام ہے نا، کہ آپ کسی کو قرض دو 100 روپے تو اس پر 10 روپے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم سونے کو قرض نہیں دیتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ سونے کو ہم میں آپ کو 1 سونا بیچتا ہوں اور آپ نے مجھے اس کے بدلے میں 1 کلو اور 1 پاؤ دے دینا ہے. ہم بیچنے والا معاملہ کر دیں گے، ہم قرض والا معاملہ نہیں کر دیں گے. تو اس طرح لوگوں نے بیچنے والا معاملہ جب کر دیا تو حدیث یہ بھی تو سود کا وہی دروازہ کھول رہا تھا. اسی طرح لوگوں نے چونکہ بارٹر سسٹم تھا اس وقت، تو لوگ دراہم اور دینار میں اتنا معاملہ نہیں کرتے تھے بلکہ چیزوں کا آپس میں تبادلہ کرتے تھے، گندم کا گندم کے ساتھ. تو لوگوں نے کہا یار قرض لینے میں تو سود ہے، ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ کو آج 1 من گندم دیتا ہوں اور آپ نے مجھے اگلی واری 1 من اور 10 کلو گندم دینا ہے. تو اس طریقے سے وہ کمانے لگ گئے. تو شریعت نے اس کو بھی منع قرار دیا، اس لیے کہ یہ بھی تو وہ پہلے والے سود کا ایک سبب اور دروازہ کھلتا ہے، تو اس کو منع قرار دیا گیا. ہاں اگر جنس تبدیل ہو جائے یعنی گندم کے تبادلے میں جو آ جائے تو پھر تفاضل یعنی زیادتی جائز ہے. 1 کلو کی بجائے 2 کلو گندم ہو اور آگے 1 کلو جو ہو تو نو پرابلم، لیکن پھر بھی اس میں ہینڈ ٹو ہینڈ ہو جانا. یہ نسا حرام ہے، یعنی اس میں ادار نہیں ہو سکتا، اسی وقت قبضہ دلانا چاہیے. یہ عالمات حضرات کو معلوم ہے، لیکن آپ باقی حضرات کے فائدے کے لیے میں نے تھوڑی سی وضاحت کر لی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح ٹھیک ہے تو میں مزید اس کی وضاحت کر دوں. میں آؤٹ آف کنٹینٹ تو نہیں جا رہا ہوں اقرا؟ نہیں صاحب الحمدللہ بالکل بہترین. جی اچھا، تو میں اس میں ایک اور بات ایڈ کر دیتا ہوں، پھر آپ اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، کنٹینٹ کی طرف. وہ یہ کہ بساؤ کا ذہن میں سوال پیدا ہوتے کہ ٹھیک ہے ہم آپس میں تبادلہ تو کرتے چیزوں کا، جیسے گندم کا گندم کے ساتھ. یہ آپ نے دیکھا کہ دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ ایک بندے کا جو ہے نا ابھی تک گندم آیا نہیں ہے، وہ دوسرے سے گندم ادھار لے لیتے، اس کو بولتا ہے کہ میں آپ سے ابھی ادھار لیتا ہوں، بعد میں پھر آپ کو دے دوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ ادھار کا معاملہ بھی جو ہے نا اس میں درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں اس سے جو ہے وہ کیا نام ہے اس کے ساتھ بے والا معاملہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سے وہ خرید لے اور خریدنے کے بعد جو ہے اس کو اتنا ہی رقم واپس کر لے کہ جتنا جو ہے وہ جو اس نے لیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اس میں جو ہے وہ نہ ہو، کیا نام ہے، زیادتی نہ ہو کسی قسم کا. دوسرا مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ اگر بالفرض ایک طرف گندم جو ہے یا کوئی چیز وہ گھٹیا ہے، دوسری طرف اچھی ہے، مثلا آپ کے پاس کھجور ہے 2 کلو اور آپ اس کو 1 کلو والی خاتون کے ساتھ ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بظاہر یہ تو جائز ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک طرف تو نہیں. حدیث پاک میں فرمایا جیدھا و ردیھا سوا، کہ دیکھیں دونوں طرف، ایک طرف جید ہو دوسری طرف ردی ہو، ایک طرف خراب ہو دوسری طرف ٹھیک ہو، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. کوانٹٹی برابر ہونی چاہیے، کوالٹی کا کوئی اعتبار نہیں. اس لیے کہ یہ بھی تو سود کا دروازہ کھل جاتا ہے نا. سود کا دروازہ کھلے گا، ایک بندہ بولے گا یار میرے کھجور یا میرے گندم خراب تھے اس لیے میں نے اس کو زیادہ کر دے دیے، اور دوسرا بولے گا کہ نہیں میرے کھجور تو اچھے تھے تو اس لیے میں نے کم دے دیے. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اگلا جو جنس ہے وہ خراب ہو، لیکن آپ نے دینا ہے تو برابر سے برابر کوانٹٹی اس کی برابر ہونی چاہیے. اس کا سلوشن ہمیں کیا بتلایا؟ دیکھیں یہ جو اسلامک بینکنگ ہے یہ حل ہے بینکاری کا، تکافل ہے یہ حل ہے انشورنس، کنونشن انشورنس کا. دیکھیں علماء کرام کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ یہ چیز حرام ہے. حرام تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں حرام ہے، لیکن کیا آپ اس کی کوئی متبادل پیش کر سکتے ہیں؟ یو ہیو اینی الٹرنیٹ، آپ کے پاس کوئی اس کا الٹرنیٹ ہے، کوئی متبادل ہے تو پیش کرے. لوگ تو بینکوں کی طرف جا رہے، تکافل کی، کنونشن کی، انشورنس کی طرف جا رہے، بونڈز کی طرف جا رہے. یو ہیو اینی انٹرنیٹ، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، الٹرنیٹ ہے کوئی متبادل پیش کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر اس مسئلے میں ہمیں ایک متبادل دیا. اس صحابی سے کہا
کہ دیکھیں آپ کے پاس 2 کلو کھجور گھٹیا ہے تو 1 کلو کھجور کے بدلے میں آپ اس کا ایکسچینج نہ کریں، آپ اس کا ایکسچینج نہ کریں اس لیے کہ ایک طرف زیادہ ہے دوسری طرف کم ہے، بلکہ آپ یوں کریں کہ آپ اپنی 2 کلو کھجور کو بیچ دے، سیل آؤٹ کر دے۔ جب سیل آؤٹ کیا تو اس سے رقم آپ کو مل گیا، جو رقم مل گیا اس سے آپ وہ 1 کلو کھجور خرید لے۔ نہیں آئی بات سمجھ؟ نہیں آئی؟ جی استاد صاحب سمجھ آ گئی ہے، آ ہاں، رہی ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ متبادل بتلایا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کان کو ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، تو یہاں پر بھی تو آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھائی 1 کلو عمدہ کھجور لینا تھا نا، وہ تو آپ کو مل گیا، لے لو ادھر سے۔ یہ بس یہ شریعت جو ہے، شریعت کے ہاں ان معاملات میں یہ ایسا ہی چلتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک ذبیحہ ہے، آپ اس پر اللہ کا نام لے لو، ٹھیک ہے، اور اس کو ذبح نہ کرو تو وہ حرام ہے۔ ایک طرف آپ اللہ کا نام لو ذبح کر لو تو وہ حلال ہے۔ ٹھیک، ایک برگر ہے، 2 قسم کے برگر ہے، ایک برگر کے اندر خنزیر کا گوشت ڈلا ہے، ایک کے اندر چکن ڈلا ہے، ایک حلال ہے ایک حرام۔ تو یہی چیزیں بنیادی کہ ہم بیسک کو، ماڈلز کو چینج کریں گے تو پھر وہ چیز حلال ہو جائیں گے، اور اگر وہ چیز چینج نہیں کریں گے تو حرام ہو جائے گی۔ تو یہی بنیادی فرق ہے۔ تو اب آپ کو سود کا خلاصہ میرے خیال میں سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مزید اس سے ہم دوسری طرف اب منہ کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اصل کانٹینٹ کی طرف۔ عزیز طالبات، وہ یہ تھے کہ ہمارے سامنے یہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کارڈز کی، کہ مختلف قسم کے کارڈ جو ہے وہ بینک جو ہے نا وہ ایشو کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے، کوئی ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے۔ یہ جو ڈیبٹ کارڈ ہے نا، اس کو اے ٹی ایم کارڈ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس ہوتے ہیں جب آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں۔ اور یہ ہر اس بندے کو دیا جاتا ہے کہ جس کا بینک کے اندر اکاؤنٹ ہوتا ہے، خاص کر کرنٹ اکاؤنٹ یا سیونگ اکاؤنٹ جس کا بینک کے اندر کھل جاتا ہے تو اس کو ڈیبٹ کارڈ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا اکاؤنٹ نہیں ہوتا تو پھر اس کو ڈیبٹ کارڈ نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے، بلکہ ڈیبٹ کارڈ صرف اسی بندے کو دیا جاتا ہے جس کے اکاؤنٹ کھولا ہو۔ اے ٹی ایم کارڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم کی کارڈ ہے جس کو کہتے ہیں کریڈٹ کارڈ۔ تو کریڈٹ کارڈ جو ہے یہ صرف اور صرف ایک معاہدے کے تحت کھولا جاتے اور اس کے لیے اکاؤنٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے بینک کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ بینک والا آپ کے پاس آئے گا، اس کا بینک کا بندہ، وہ آپ سے بولے گا یار ہمارے ساتھ ہم سے کریڈٹ کارڈ لے لو، اور آپ کو 40,000 تک یا 50,000 تک آپ خریداری کرتے رہو اس پر، ٹھیک ہے۔ آپ خریداری کرتے رہیں گے، اگر آپ نے مہینے کے اندر اندر وہ پیسے ہمیں واپس کر دیے تو کوئی سود نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے بس استعمال کری۔ لیکن اگر آپ نے اس 30 دن کے اندر اندر وہ پیسے واپس نہیں کیے، بینک میں جمع نہیں کرائے، تو وی ول چارج، ہم آپ سے اتنا پرسنٹ لیں گے، اس پر سود لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا کریڈٹ کارڈ کا خلاصہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے اندر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہوتا، بس وہ آپ کے لیے بینک جو ہے نا اس طرح کی ایک سسٹم، ایک اکاؤنٹ بنا لیتا ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کارڈ لے لو اور کارڈ پہ آپ خریداری کرتے رہو۔ خریداری میں آپ بر وقت پیسے جمع کرائیں گے تو دیر از نو چارج، لیکن اگر آپ نے اس میں تاخیر کی تو پھر آپ سے چارج لیا جائے گا، یعنی آپ سے سود لیا جائے گا۔ یہ ہے کریڈٹ کارڈ، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے میں پہلی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ بینک کے اندر جو ہے نا 3 قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، یہ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ کتنے قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے۔ 3 قسم۔ جی، 3 قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے کرنٹ اکاؤنٹ۔ کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب یہ کہ جو اکاؤنٹ آپ کھولتے ہیں نا تو اس میں آپ کو نفع نقصان نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو جسٹ جو ہے بس اس میں اپنی رقم نکلوانے کا اختیار ہوتا ہے، اور وہ بینک کے پاس آپ کا پیسہ پڑا ہوتا ہے۔ تو کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ کو کوئی نفع یا نقصان سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری قسم کی جو اکاؤنٹ ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ ہے، جو نفع اور نقصان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بہرحال اس میں فرق ہوتا ہے۔ کنونشنل بینکوں کے اندر، سودی بینکوں کے اندر تو نقصان نہیں ہوتا، اس میں تو نفع ہی نفع سود ہی دیا جاتا ہے۔ اسلامک بینک کے اندر وہ نفع اور نقصان کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے، مضاربہ یا مشارکہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ موقع ملے گا تو انشاءاللہ اگلی سیشن میں ہم اس کو ڈیٹیل سے مضاربہ اور مشارکہ کو ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سیونگ اکاؤنٹ مضاربہ یا مشارکہ کی بنیاد پر اس پر باقاعدہ پروفٹ ملتا ہے۔ تو سیونگ اکاؤنٹ کے اندر جو ہے نا آپ اپنے رقم جس وقت بھی چاہے نکلوا سکتے ہیں، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اور اگر آپ نہیں نکلواتے تو آپ کو منتھلی بیسس پہ پروفٹ بھی ملتا رہے گا۔ کنونشنل بینک میں آپ کو سود ملتا رہے گا،
اور اسلامک بینک والے اسی پیسے کو اٹھا کر کاروبار میں لگاتے ہیں. اس کاروبار سے جو پروفٹ آتا ہے اس میں ایک پرسنٹیج آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے اور کچھ اپنے لیے رکھتے ہیں. اسی طرح جیسے آپ میرے ساتھ انویسٹمنٹ کریں گے, میرا کاروبار ہے تو اس میں سے جو کمائی ہوگی اس میں سے میں 20% آپ کو دوں گا اور 80% میں دوں گا. تو یہ جو اسلامک بینک ہے وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ آپ کے پیسے سے کاروبار کرتے ہیں, پہلے اپنا پیٹ بھرتے ہیں, تقریباً 90-95 جو ہے نا اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں, اور پھر تھوڑا سا کسٹمر کو خوش کرنے کے لیے بھی دے دیتے ہیں کہ جی تسی بھی خوش ہو جاؤ اور تسی بھی رکھ لو کچھ, تو اس کو بھی شیئر دیتے ہیں. بہرحال دیتے ہیں اور ایک جائز ہے, علماء کرام اس کی نگرانی کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ تیسری قسم کی جو ہے وہ ایک اکاؤنٹ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں فکس ڈپازٹ, جس میں ایک خاص عرصے کے لیے ایک رقم رکھوائی جاتی ہے اور اس خاص عرصے سے پہلے آپ رقم نکلوا نہیں سکتے. دیکھیں کرنٹ میں آپ جس وقت بھی چاہے نکلواؤ, سیونگ میں بھی آپ جس وقت بھی چاہو نکلواؤ. اس کے اندر سال کے لیے اگر آپ نے ڈپازٹ فکس کیا ہے تو اٹ مینس کہ آپ سال سے پہلے رقم نہیں نکلوا سکتے, اور یہ بھی نفع نقصان کی بنیاد پر ہوتا ہے. سال کے لیے آپ نے پیسے جمع کروائے ہیں تو اب اس پر کاروبار کرتے ہیں, اس سے جو نفع آتا ہے اس میں سے کچھ اپنا رکھتے ہیں اور کچھ آپ کو دیتے ہیں. یہ بات یہاں تک کلیئر ہو گئی. اب آتے ہیں جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ جو ہے اکاؤنٹ ہولڈر کو صرف دیا جاتا ہے, اور جو کریڈٹ کارڈ ہے اس کا اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب یہ جو اسلامک بینک ہے کیا یہ کریڈٹ کارڈ جاری کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اسلامک بینک کا کریڈٹ کارڈ, پہلی یہ یہاں سے ابھی غور سے تھوڑا سن لے, میری بات سمجھ لے. اسلامک جی بینک سر. کیا کریڈٹ کارڈ جاری کرتا نہیں کرتا؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی کہ کریڈٹ کارڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سود, آپ کو قرضہ دیا جاتا ہے کہ گویا کہ آپ جا کے آپ اس سے خریداری کرو, ہماری طرف سے قرض لے لو. کیا لے لو؟ قرض لے لو. کیونکہ بینک کی طرف سے کیا ہوتا ہے, یہ قرضہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ قرضہ ہوتا ہے. آپ خریداری کرو اور خریداری میں اتنے دن کے اندر اندر جمع کرا دو, بعد میں ہمیں پیسے تو ٹھیک ہے سود نہیں, ورنہ سود دیا جائے. تو یہ بینک کی طرف سے قرض ہوتے. تو اسلامک بینک ابھی تک کسی بھی کسٹمر کو پرسنل لون یعنی قرضہ نہیں دیتا. آپ کو بات عجیب لگ رہی ہوگی, ایسا ہی ہے لیکن جی سر. یہ حقیقت ہے. قرضہ کسی کو نہیں دیتا اسلامک بینک. اسلامک بینک قرضہ نہیں دیتا. اسلامک بینک ایسٹ بیس فائنانس کرتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ چیز لے کر آپ کو بیچے گا, مرابحہ کرے گا, کیا نام ہے, سلم کرے گا, استثناء کرے گا, اجارہ کرے گا, لیکن وہ آپ کو پیسے دے گا اور پیسے واپس لے گا, ایسا کام نہیں کرتا. وہ آپ کو چیز لے کر دے گا, بیچ میں چیز لے کر آئے گا. تو جب چیز ہی دیکھتا ہے وہ تو بڑے بڑے پروجیکٹ میں دیتا ہے, گاڑی دے گا, ٹریکٹر دے گا, ٹیوب ویل کے لیے جنریٹر دے گا, فلاں دے گا, لیپ ٹاپ دے گا. وہ آپ کو پیسے نہیں دے گا کہ یہ پیسے لے لو پھر ہمیں اس کو قسطوں پہ دیتے, ایسا نہیں دے. جب ایسا نہیں ہے تو پھر وہ آپ کو خریداری کے لیے بھی پیسے, کریڈٹ کارڈ نہیں دے گا, کیونکہ وہ آپ کو پرسنل لون نہیں دیتا, وہ آپ کو قرضہ نہیں دیتا. جب نہیں دیتا تو اسلامک بینک میں ابھی تک کریڈٹ کارڈ کا کنسپٹ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اسلامک بینک کے اندر ابھی تک کریڈٹ کارڈ کا کنسپٹ نہیں ہے. یہ بات خود ہی رو رہی ہے. جی. دوسری بات کہ اسلامک بینک کا ڈیبٹ کارڈ, کیا اسلامک بینک ڈیبٹ کارڈ جاری کرتے ہیں؟ ہاں بالکل. ڈیبٹ کارڈ کا مطلب اے ٹی ایم کارڈ. آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو آپ کو کیا کرتے ہیں, وہ دیا جاتا ہے, کیا نام ہے, اے ٹی ایم کارڈ دیا جاتا ہے. ڈیبٹ کارڈ بھی ہوتا ہے, اے ٹی ایم کارڈ بھی ہوتا ہے, یعنی آپ اس سے پیسے بھی نکلواتے ہیں, خریداری بھی کرتے ہیں. جیسے میرے پاس میزان کا ہے, عسکری کا ہے, تو میں اس سے پیٹرول بھی ڈلواتا ہوں, میں اس سے خریداری بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ جو ڈیبٹ کارڈ جو آپ کے پاس جیب میں ہوتا ہے, جس کا اکاؤنٹ کھولا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈیبٹ کارڈ. آپ اس پہ بھی خریداری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کریڈٹ کارڈ کے اندر یہ تھا کہ اس میں آپ کا پیسے ہونا اکاؤنٹ میں ضروری نہیں ہے, بس آپ خریداری کرتے رہو, جتنا کرو گے پھر آپ جو ہے بینک اس میں پے کرتا رہتا ہے. بینک اس کو گویا کہ بینک آپ کو قرضہ دیتے ہیں اور بعد میں آپ بینک کو دو. اس میں جو ڈیبٹ کارڈ ہے نا, آپ کا اکاؤنٹ میں اگر پیسہ ہے تو آپ خریداری کریں گے, ادروائز نہیں کر سکتے ہیں. یہ بنیادی فرق ہے. میری بات سمجھ رہے؟ چونکہ یہ اکاؤنٹ کی بنیاد پر ہی کھولا جاتا ہے.
جس کا اکاؤنٹ ہوگا تو اس کو ڈیبٹ کارڈ دیا جائے گا, ATM کارڈ دیا جائے گا. تو اگر آپ خریداری کر رہے ہیں کسی بھی ڈیبٹ کارڈ پہ تو اس وقت خریداری ہوگی جب آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے. اگر پیسے ہی نہیں ہے تو پھر آپ کا وہاں خریداری والے کے پاس جب آپ پیٹرول پمپ والے جائیں گے اور آپ کو بولیں گے کہ میرے پاس کارڈ ہے, وہ اسکریچ کرے گا, اس میں پیسے نہیں ہوں, آپ کو بولے معذرت سیدھا راستہ پکڑ لے, سیدھے جائے. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہونا چاہیے جب آپ ڈیبٹ کارڈ یوز کریں. یہ بھی دیکھنا ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ بس استعمال کرتے ہو, بینک جانے اس کا کام جائے. نہیں, جب تک آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوں گے آپ اس کو استعمال نہیں کرتے. اچھا, تو اسلامک بینک کے اندر جو ڈیبٹ کارڈ دیا جاتا ہے تو میں نے جیسے ابھی بتایا کہ اکاؤنٹ جس کا بھی ہوتا ہے اس کو دیا جاتا ہے. اچھا, اسلامک بینک کے اندر جو آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں نا عزیز طالبات, تو کرنٹ اکاؤنٹ جب آپ کھولتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, جو ہمارا ایک ٹاپک یہ بھی تھا کہ بینکوں کے اندر اکاؤنٹ کی شرعی حیثیت. تو آپ جب اکاؤنٹ کھولتے ہیں کرنٹ, ابھی کرنٹ کی بات کروں, کون سی کی, کرنٹ, جس پر نفع نقصان نہیں دیا جاتا. تو جب آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آپ بینک کے پاس جاتے ہیں, یہ میرے پاس پیسے ہیں, گھر میں چوری کا خطرہ ہے, یہ میرے پیسے جمع کرے, کرنٹ اکاؤنٹ کھول دیے. یا کوئی سیلری کے لیے کھولتا ہے, کوئی کس کے لیے کھولتا ہے, بہرحال کرنٹ اکاؤنٹ کھولتا ہے. تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ بنیادی طور پر یہ قرض ہے. اس کی شرعی ترکیب کیا ہے؟ قرض ہے, یعنی آپ بینک کو قرض دیتے. کون دیتا ہے؟ آپ بینک کو قرض دیتے. اب اقرا صاحبہ یہ طالبات پوچھیں گے کہ قرض کیسے ہے؟ یہ تو امانت جمع کروا رہے, امانتاً رکھتے نا کہ یہ پیسے رکھ لو, وہ گزر چوری کا خطرہ ہے. سوال ہوگا نا, ذہن میں آتا ہے؟ جی جی استاد صاحب بالکل. ہاں, تو دیکھیں امانتاً آپ نے زبان سے کیا کہ امانت رکھ لو, لیکن امانت کا شرعی حکم یہ ہے کہ امانت کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا. آپ مجھے کہیں نا کہ یہ 5,000 روپے اپنے پاس امانت رکھو, تو امانت کا مطلب یہ کہ وہی 5,000 میں نے پھر رکھنا ہے اور آپ کو دینا ہے, اس میں نے تصرف نہیں کرنا ہے, اس کو استعمال نہیں کرنا ہے. میری بات سمجھ رہے؟ لیکن اگر امانت کے اندر استعمال کی شرط ہو کہ امانت تو ہے لیکن جس طرح چاہے آپ اس کو استعمال کرو, تو یہ پھر قرض بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ قرض بن جاتا ہے. تو جب آپ بینک کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ کھولتے تو آپ اس کو بولتے کہ یہ پیسے لے لو, لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو تجوری میں وہی پیسے رکھ لو, پھر ATM کے اندر یہی ڈال دینا, یہی تاکہ مجھے مل جائے. ایسا تو نہیں ہوتا نا. آپ اس کو بولے استعمال کرتے رہو, مرضی ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بینک کو آپ نے قرضہ دیا. العبرۃ فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی, کہ عقود کے اندر, معاملات کے اندر اصل اعتبار مقصد کا ہے, الفاظ. اب الفاظ میں تو بے شک آپ نے کہہ دیا کہ جی یہ تو میں امانت رکھوا رہا ہوں, لیکن مقصد کیا بن رہا ہے, معانی کے اعتبار سے وہ کیا بن رہا ہے, وہ قرض بن رہا ہے. اس لیے کہ آپ نے اس کے استعمال کی اجازت دی ہے تو یہ قرض بن گیا, آپ نے بینک کو قرض دیا. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ جی جی. اچھا, دوسری طرف آتے ہیں اب اس بات کی طرف کہ جب یہ قرض ہو گئی تو اب اگر کرنٹ اکاؤنٹ ہے اقرا صاحبہ کا اور اس کو ڈیبٹ کارڈ ملا ہے, ٹھیک ہے, ڈیبٹ کارڈ جب اس کو ملا ہے تو جب وہ خریداری کرے گا اس پر تو اس کو ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے. اب ڈسکاؤنٹ جو ملتا ہے, ڈسکاؤنٹ کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ یعنی یہ بڑے بڑے جو شاپ ہوتے ہیں نا, یہ برانڈ ہوتے ہیں. جیسے اس دن میں کڈی گیا, کڈی کپڑے کا ایک برانڈ ہے, تو اس میں بھی لکھا ہوا تھا کہ فلاں بینک کے ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ پر اتنی % ڈسکاؤنٹ. اگر آپ کے پاس کارڈ ہے نا اور آپ کارڈ سے پیمنٹ کریں گے تو آپ کو بولیں گے کہ بھائی 20% ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دے رہے اس خریداری پر, ٹھیک ہے. اور یہ اتنا جو ہے یہ بینکوں نے اس کے لیے اپنی وہ کیا ہے کمپنیوں کے ساتھ کہ بہت ساری کمپنیاں جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دے رہی ہے. تو اب جب آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کھولا کس میں, اسلامک بینک میں, اور اس میں آپ کو ڈیبٹ کارڈ ملا اور اس پر آپ نے خریداری کی, تو خریداری کی بنیاد پر آپ کو جب ڈسکاؤنٹ ملے گا تو یہ ڈسکاؤنٹ 2 طرح کا ہے. کس طرح کا ہے؟ 2 طرح کا. یا تو یہ ڈسکاؤنٹ بائے کی طرف سے ملے گا, بائے کا مطلب یہ کہ تھرڈ پارٹی دکاندار کی طرف سے ملے گا. وہ پتہ چل جاتا ہے
کہ دکاندار کی طرف سے مل رہا ہے یا بینک کی طرف سے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کڈی نے لکھا تھا تو یہ دکاندار کی طرف سے. جب دکاندار کی طرف سے ہے تو پھر تو لازمی بات ہے یہ تو تھرڈ پارٹی کی طرف سے آپ کو جو ہے نفع مل رہا ہے, تو بلا شبہ یہ لینا جائز ہے. ٹھیک ہے, جیسے میرا اور آپ کے ساتھ لین دین ہے قرض کا, لیکن اگلا بندہ تیسرا بندہ ہمیں کوئی گفٹ بھیج دے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے, تو نو پرابلم, یہ لینا جائز ہے. لیکن اگر یہ ڈسکاؤنٹ بینک کی طرف سے ہو, ٹھیک ہے, اگر یہ ڈسکاؤنٹ مکمل یا کچھ بینک کی طرف سے ہو تو پھر اس میں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بینک جو ہے, بینک میرا مقروض ہے, بینک میرا کیا ہے؟ مقروض ہے. میں قرض دار ہوں, میں نے اس کو قرضہ دیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کی شکل میں. تو جیسے شروع میں نے بتایا تھا کہ قرض پر کوئی بھی نفع لینا جائز نہیں ہے. قرض دار سے تو کوئی بھی نفع, قرض دار سے تو جس مقروض ہوتے اس سے تو ہدیہ لینا بھی جائز نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے قرض مقروض کے دیوار کے سائے سے بھی بچتے تھے. امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ وہ صحابی کا قول نقل کیا کہ آپ اگر جہاں پر ایسے علاقے میں جائے جہاں پر سود کا وبا زیادہ عام ہے تو وہاں کسی سے ہدیہ بھی قبول نہ کرو. تو اب یہاں پر اگر یہ ڈسکاؤنٹ بینک کی طرف سے مل رہا ہے تو اٹ مینز یہ تو اسی مستقرض کی طرف سے, یعنی اس مقروض کی طرف سے آپ کو نفع مل رہا ہے نا, ڈسکاؤنٹ نفع ہے نا, تو نفع مل رہا ہے تو پھر کیا اس کو لینا درست یا نہیں دینا؟ تو علماء کرام نے اس کو بھی جائز قرار دیا, اور یہ قرض پر نفع نہیں ہے, اس کو قرض پر نفع نہیں قرار دیا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو ڈسکاؤنٹ ہے نا, یہ تمام ڈیبٹ, جس کے پاس بھی ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے, وہ کرنٹ اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ کسی نے کھولا, سب کو اکراس دا بورڈ دیا جاتا ہے, سب کو اکراس دا بورڈ. یعنی دیکھیں نا, اسلامک بینک کے اندر اگر آپ سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں نا تو وہ قرض کی بنیاد پر تو نہیں ہے, لیکن اس کو بھی یہ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے, اور کرنٹ اکاؤنٹ والے کو بھی یہ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. تو اگر یہ صرف شرط ہوتی کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ والے کو دیں گے تو پھر تو یہ بینک کی طرف سے قرض پر نفع تھا, لیکن جب وہ یہ سب کو عام طور پر دیا جا رہا ہے تو اٹ مینس کہ یہ قرض کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ یہ کسٹمر ہونے کی بنیاد پر ہے, اور جب کسٹمر ہونے کی بنیاد پر ہے تو پھر یہ قرض پر نفع نہیں ہے, تو اس کی جو ہے وہ اجازت ہے. اسی طرح اکاؤنٹ کھولتے وقت اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا کہ بینک جو ہے نا آپ کو باقاعدہ بتلاتے ہیں کہ ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ, تو مشروط نفع بھی نہیں ہے, کیونکہ قرض پر تو مشروط نفع جائز نہیں ہے. تو بینک آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ ہم آپ کو اس پر نفع بھی دیں گے, ہم آپ کو اس پر ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے, یہ بھی نہیں بتاتا. لہٰذا اس کی بھی گنجائش ہے. ہاں البتہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی اس جو ہے ایک شعبہ تو پھر بھی پایا جا رہا ہے نا کہ وہ آپ کا مقروض ہے, اس سے آپ نفع لے رہے, تو شعبہ تو ہے, تو احتیاط کا تقاضا یہ کہ آپ استعمال نہ کریں, بہت اچھے اگر ہے تو. دوسری بات یہ کہ اسلامک بینک کے اندر اگر آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ سیونگ اکاؤنٹ مشارکہ یا مداربہ کی بنیاد پر ہوتا ہے, یعنی آپ پیسے جمع کراتے ہیں, آپ اس کے ساتھ شرکت کرتے ہیں, اس پہ اس کو کاروبار کرتے ہیں. جب مشارکہ یا مداربہ کی بنیاد پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جو ڈسکاؤنٹ ہے اس ڈیبٹ کارڈ پر اگر یہ کسی اور بندے کی, تھرڈ پارٹی کی, دکاندار کی طرف سے, تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح اگر یہ ڈسکاؤنٹ بینک کی طرف سے بھی ہو تب بھی جائز ہے, اس لیے کہ یہاں پر تو وہ آپ کا مقروض نہیں ہے نا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اقرا صاحبہ ان کو نہیں آ رہی سمجھ؟ استاد صاحب آ رہی ہے سب کو الحمدللہ. اچھا جی استاد تھوڑا سا آخری بات آپ نے کہی اس کو دوہرا دیجیے. میں دوہرا دیتا ہوں لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگ جاگ رہے تو بس پہ دوہرا دیتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلامک, اچھا ابھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ابھی ہم اسلامک بینک سے نکلے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اسلامک بینک کی ہم نے کریڈٹ کارڈ کو پہلے سائڈ پہ کیا کہ دیر از نو کریڈٹ کارڈ, جب کریڈٹ کارڈ ہی نہیں ہے تو اس کے ڈسکاؤنٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہونا, اس کو ہم تو پہلے سے سائڈ پہ کر دیا. پھر ہم آئے اسلامک بینک کے ڈیبٹ کارڈ کی طرف. پھر ڈیبٹ کارڈ جو ہے جب وہ ایشو کرتا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے والے کو ایشو بھی کرتا ہے اور سیونگ اکاؤنٹ کھولنے والے کو بھی ایشو کرتا ہے. جب کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے والے کو ایشو کرتا ہے تو پھر اس میں دو صورتیں ہیں. اس میں جو
ڈسکاؤنٹ ملے گا یا تو تھرڈ پارٹی یعنی بائے کی دکاندار کی طرف تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر بینک کی طرف سے ملے گا تو پھر اس میں ہم نے بتایا چونکہ یہ کسٹمر ہونے کی بنیاد پر اس کو دیا جاتے، اس کو مقروض ہونے کی بنیاد پر وہ نہیں دیتا، بلکہ وہ چونکہ سب کو دیتا ہے اس لیے علماء نے اس کی اجازت دی، لیکن بہتر یہ کہ اس کو استعمال نہیں کرے۔ یہ ہوا کرنٹ اکاؤنٹ والا مسئلہ اسلامک بینک کا۔ ہاں اگر سیونگ اکاؤنٹ ہے اسلامک بینک میں اور اس میں آپ کو ڈیبٹ کارڈ دیا، اے ٹی ایم کارڈ، اس پہ آپ خریداری کرتے ہیں، اس پہ آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، تو اس میں اگر وہ تھرڈ پارٹی بائے کی طرف سے تو نو ڈاؤٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ایک تبرع ہے، احسان ہے اس کی طرف سے۔ لیکن اگر بینک کی طرف سے بھی ہو مکمل یا کچھ ڈسکاؤنٹ بینک کی طرف سے بھی ہو تو پھر بھی یہ لینا جائز ہے۔ کیوں لینا جائز ہے؟ اس لیے لینا جائز ہے کہ یہاں پر بینک میرا مقروض نہیں ہے، میں نے سیونگ اکاؤنٹ کو لی ہے اور سیونگ اکاؤنٹ میں وہ میرا مقروض نہیں ہوتا بلکہ وہ میرا پارٹنرشپ ہے، اس کے ساتھ وہ میرا مضارب ہے، میں نے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے، اس کا بھی پیسہ ہوتا ہے میرا بھی پیسہ ہوتا ہے۔ یہاں پر وہ مقروض نہیں ہے میرا، میں قرض کی بنیاد پر اس کو نہیں دے رہا بلکہ اس کو میں پارٹنرشپ کی بنیاد پر دے رہا ہوں، تو اگر وہ مجھے اس میں ڈسکاؤنٹ دے بھی دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بینک کی طرف سے محض ایک تبرع ہے اور نہ معاملے میں اس کو شروع میں ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ کسٹمر اس کا کوئی مطالبہ کر سکتا ہے، لہذا اس کی گنجائش ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ یہ اسلامک بینک کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اور آتے ہیں کنونشنل بینک کی طرف۔ اسلامک بینک کو اب دفن کرو، اب آتے ہیں کنونشنل بینک کی طرف۔ کنونشنل بینک کی پہلی بات تو کنونشنل بینک میں جو دو اکاؤنٹ ہے نا، اب ہم پہلے اکاؤنٹ کی بات کریں، اکاؤنٹ کی شرعی حیثیت۔ اسلامک بینک کی اکاؤنٹ کی جو اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت آپ جان گئے، کرنٹ اکاؤنٹ قرض کی بنیاد پر، سیونگ یا فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ مضاربہ اور مشارکہ یعنی کاروبار کی بنیاد پر۔ کنونشنل بینک کے اندر جو اکاؤنٹ کھولی جاتی ہے خواہ کرنٹ ہو، خواہ سیونگ ہو، خواہ فکس ڈپازٹ، سب کے سب قرض کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ جب آپ پیسے دیتے ہیں وہ استعمال کرتے، کرنٹ اکاؤنٹ جب کھولتے تو وہ بھی قرض ہے، اور جب آپ سیونگ اکاؤنٹ کھولتا ہے تو اس میں بھی کوئی عقد نہیں ہوتا، کوئی مضاربہ مشارکہ کا عقد ہی نہیں ہوتا، جب عقد ہی فاسد ہے تو آپ کا پیسہ اس کے اوپر قرض ہے، یعنی آپ نے اس کو قرض ہی دیا ہے، تو گویا کہ صورت اکاؤنٹ کی کنونشنل بینک کے اندر وہ قرض کی بنیاد پر ہی ہوتے ہیں اکاؤنٹ۔ یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی، اس لیے کہ اب میں آگے جو بات کر رہا ہوں وہ اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ کنونشنل بینک کے اندر جو اکاؤنٹ کی حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ قرض کی، قرض کی، دونوں کی، یعنی کرنٹ بھی اور سیونگ بھی، دونوں کی حیثیت ہی جو ہے وہ قرض کی ہے۔ جب قرض کی ہے تو اب آتے ہیں کارڈ کے والے مسئلے میں۔ اچھا، اب اگر کنونشنل بینک جو ہے ڈیبٹ کارڈ ایشو کرتا ہے، ٹھیک ہے، کنونشنل بینک اگر ڈیبٹ کارڈ یعنی اے ٹی ایم کارڈ آپ کا ایم سی بی میں ہے اکاؤنٹ یا جو ہے اس میں ہے، کسی بھی ہے، الائڈ میں ہے، فلاں میں ہے، نیشنل بینک کے ہیں، ٹھیک ہے، ان اسلامک والے میں نہیں، کنونشنل بینک میں، اور اس نے آپ کو اے ٹی ایم ڈیبٹ کارڈ اور اس پر آپ خریداری کرتے ہیں تو اس پہ جو آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے وہ لینا جائز نہیں ہے، وہ لینا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کو اسی قرض کے بدلے میں آپ کو نفع دیا جا رہا ہے، قرض کے بدلے میں آپ کو نفع دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اتنی بات اس میں ذہن میں رکھ لیں کہ کنونشنل بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ اگر ہے، صرف کرنٹ اکاؤنٹ ہے اور اس پر جو ہے آپ کو ڈیبٹ کارڈ ملا ہے اور اس ڈیبٹ کارڈ پر آپ کو دیکھیں، اس میں بھی وہی دو صورتیں بن سکتی ہیں نا کہ کرنٹ اکاؤنٹ آپ نے کھولا تھا، اس میں جو ڈیبٹ کارڈ ملا ہے اس میں بھی دو صورتیں، یعنی یا تو تھرڈ پارٹی کی طرف سے ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا لینا تو جائز ہے اس لیے کہ یہ اس کی طرف سے تبرع ہے، لیکن اگر بینک کی طرف سے آپ کو ملتا ہے ڈسکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ کی صورت میں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں یہاں پر بھی
علماء کرام نے گنجائش دی ہے کہ یہ بھی سود کے زمرے میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, بینک کی طرف سے اگر ہے تو نہیں, اگر بائی کی طرف سے ہے تو اس میں تو سود کے زمرے میں نہیں آتا, کیونکہ یہ تھرڈ پارٹی کی طرف سے ڈسکاؤنٹ ہے. لیکن اگر بینک کی طرف سے مکمل ہے یا کچھ ہے تو پھر اس کی جو ڈیبٹ کارڈ کی ڈسکاؤنٹ ہے اس سے فائدہ اٹھانا مکروہ تحریمی ہے. یعنی حرام میں تو نہیں لکھا ہے لیکن حرام کے قریب قریب لکھا ہے. اچھا, اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اگرچہ اس نے شرط تو نہیں قرار دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں گے تو ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے, یہ شرط نہیں تھا. اور دیکھو سود تو وہاں پر ہوتے ہیں نا, حرام سود, جو ہم ابھی اس لیے بات کریں کہ مکمل حرام نہیں ہے, مکروہ تحریمی ہے, حرام کے قریب ہے, کیونکہ یہ حرام اور سود اس وقت ہوتا کہ کنونشنل بینک بھی یہ شرط لگاتا کہ آپ ہمارے ساتھ اکاؤنٹ کھولو اور اکاؤنٹ پہ جب آپ ڈسکاؤنٹ حاصل کریں گے ڈیبٹ کارڈ پہ تو ہم آپ کو نفع دیں گے. تو پھر اس وقت کل قرض جر نفعا فہو ربا, اے کنڈیشنل آر انڈرسٹوڈ انکریز ورسز اے لون از ربا. پھر تو یہ ہم جو وہاں پر اس سے بینک سے پیسے لیں گے, ایکسٹرا ڈسکاؤنٹ لیں گے, نفع لیں گے, تو پھر تو یہ سود کے زمرے میں آ جاتا. لیکن چونکہ یہاں پر کنڈیشنل نہیں ہے, اس نے ہمیں کہا نہیں ہے کہ آپ کو ہم ڈسکاؤنٹ دیں گے, ٹھیک ہے, مشروط نہیں ہے, لیکن بہرحال معروف ہے, انڈرسٹوڈ ہے کہ بھائی کنونشنل بینک کے اندر جو بھی شخص کرنٹ اکاؤنٹ کھولے گا تو اس کو ڈیبٹ کارڈ کے اوپر کیا نام ہے ڈسکاؤنٹ ضرور بے ضرور ملے گا. جب ضرور بے ضرور ملے گا تو پھر اس صورت میں یہ وہی المعروف کالمشروط, یعنی جو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے وہ بھی کنڈیشنل کی طرح ہی ہوتا ہے. اب سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے پہلے اسلامک بینک کے اندر ذکر کیا کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ تو قرض کی حیثیت ہوتی ہے, وہاں پر تو آپ نے کہا کہ جی وہ لینا جائز ہے اس لیے کہ وہاں پر وہ کنڈیشنل نہیں ہے. تو جب کنڈیشنل نہیں ہے تو پھر سب کے لیے وہ اکاؤنٹ دیا جاتا ہے, وہ ڈیبٹ کارڈ دیا جاتا ہے, لہذا وہاں پر آپ اس کہہ رہے کہ ڈسکاؤنٹ لینا جائز ہے. تو یہاں پر یعنی کنونشنل بینک کی کرنٹ اکاؤنٹ پر جو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے بینک کی طرف سے وہ لینا کیوں آپ کہہ رہے کہ مکروہ تحریمی ہے. تو تھوڑا سا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ سودی بینک اگرچہ اپنے تمام ڈیبٹ کارڈ ہولڈر کو یہ اکراس دا بورڈ یہ سہولت مہیا کر رہے, ٹھیک ہے, یعنی وہ تمام کے تمام کو, ٹھیک ہے, خواہ وہ ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر ہو, ٹھیک ہے, یا سیونگ اکاؤنٹ ہولڈر ہو, سب کو ڈسکاؤنٹ والی سہولت دے رہا ہے, ٹھیک ہے. جبکہ جو سودی بینک جو ہے نا اپنے صارفین کو قرض کی بنیاد پر نہیں بلکہ کسٹمر ہونے کی حیثیت سے ڈسکاؤنٹ کی سہولت دے رہا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر قرض ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ کسٹمر ہونے کی حیثیت ہے, لیکن کیونکہ اس کے تمام کسٹمر کا بینک سے جو تعلق ہوتا ہے وہ قرض کا ہے, ٹھیک ہے. جبکہ جو بخلاف اسلامک بینک ہے اس میں جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیبٹ کارڈ ہولڈر ہے اس کو جو بینک کی طرف سے نفع ملتا ہے وہ جائز ہے, کیونکہ ہم نے وہاں پر بتایا تھا کہ اسلامک بینک کے اندر جو تمام ڈیبٹ کارڈ ہولڈر ہے اس کو جو نفع دیا جاتا ہے اس کا بینک اس میں بینک کے قرض کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, بلکہ وہاں پر اس کا جو ہے وہ کسٹمر ہونے کی بنیاد پر ہوتا ہے, جبکہ یہاں پر جو ہے وہ قرض ہونے کی بنیاد پر جو ہے اس کو فائدہ پرووائڈ کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال بات وہی ہے کہ چونکہ اس میں شرط بھی نہیں ہے, اس میں جو ہے وہ باقاعدہ ایک ایگریمنٹ بھی نہیں ہے شروع میں, تو اس وجہ سے اس کو علماء کرام نے مکروہ تحریمی لکھا ہے کہ اس سے بچنا چاہیے. آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. نہیں سر صاحب فرق نہیں سمجھ میں آ رہا, ایک جیسا. فرق نہیں فرق ہے نا. فرق اس طرح ہے نا کہ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سودی بینک میں ہم نے آپ کو بتایا تھا
کہ جو اسلامک بینک میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر جو ہے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اور سیونگ اکاؤنٹ دونوں میں فرق ہے، ایک قرض کی بنیاد پر ہے، ایک مضاربہ اور مشارکہ کی بنیاد پر ہے. تو وہاں پر ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ جو ڈیبٹ کارڈ ہے وہ سب کو جاری ہوتا ہے، سب کو ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ قرض کی بنیاد پر ان کو نفع دینا ہوتا تو پھر تو وہ سیونگ اکاؤنٹ والے کو کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کی سہولت نہ دیتے نا، ڈسکاؤنٹ نہیں دیتے. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسٹمر ہونے کی بنیاد پر انہوں نے یہ ڈسکاؤنٹ دیا ہے، قرض ہونے کی بنیاد پر نہیں، ورنہ وہ تو پھر سیونگ اکاؤنٹ والے کو سہولت نہ دیتے، کیونکہ سیونگ اکاؤنٹ والے میں تو قرض نہیں دے رہا بینک کو کوئی نا، وہ تو مضاربہ اور مشارکہ کی بنیاد پر اکاؤنٹ ہے. لہٰذا ہم نے وہاں پر یہ بات کہی تھی جب اکراس دا بورڈ یعنی ایک سیونگ والے کو بھی کرنٹ والے کو بھی سب کو وہ ڈسکاؤنٹ دے رہے تو اٹ مینس کہ یہ کوئی کنڈیشنل چیز نہیں ہے، بلکہ یہ کسٹمر ہونے کی بنیاد پر باقاعدہ اسلامک بینک جو ہے ان کو ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے، اس وجہ سے یہ درست ہے. جبکہ یہاں پر آپ تھوڑا سا سمجھے، وہ یہ کہ یہاں پر کنونشنل بینک کے دونوں اکاؤنٹ قرض کی بنیاد پر ہے. کس بنیاد پر ہے؟ قرض کی بنیاد پر ہے. وہاں پر ایک قرض تھا اور ایک مضاربہ تھا. تو جو اگر اسلامک بینک سب کو ڈیبٹ کارڈ پر سہولت دے رہے تو اٹ مینس کہ وہ کسٹمر ہونے کی بنیاد پر دے رہے، وہ قرض پر نہیں، ورنہ پھر تو وہ مضاربہ والی اکاؤنٹ کو نہ دیتا ڈسکاؤنٹ. لیکن یہاں پر جب وہ سب کو ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے، کنونشنل بینک کرنٹ والے کو بھی سیونگ والے بھی کو بھی، اور دونوں اکاؤنٹ کا تعلق قرض سے ہے. کس سے ہے؟ دونوں کا تعلق قرض سے ہے. تو پتہ چلا کہ جو کنونشنل بینک ہے وہ جو ڈسکاؤنٹ دے رہے وہ قرض ہونے کی بنیاد پر دے رہا ہے، نہ کہ کسٹمر ہونے کی بنیاد پر. اور آ گئی بات سمجھ میں؟ جی جی اچھا، یہ تو ہو گیا کنونشنل بینک کا ڈیبٹ کارڈ. ڈیبٹ کارڈ میں بھی پھر ہم نے بتایا کہ کرنٹ اکاؤنٹ تھا، ہاں کرنٹ اکاؤنٹ ہو یا سیونگ اکاؤنٹ ہو، ٹھیک ہے. سودی بینکوں کا جو بھی ہو، سیونگ اکاؤنٹ سے وابستہ جو ڈیبٹ کارڈ پر ڈسکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے. نہیں، یہ تو ابھی ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ کا بتایا نا، ابھی جو ہم نے بتایا تو کرنٹ اکاؤنٹ کا بتایا. جی استاد صاحب. ہاں جی، کرنٹ اکاؤنٹ کا بتایا. تو کنونشنل بینک کا جو سیونگ اکاؤنٹ ہے نا، سیونگ اکاؤنٹ پہ اگر آپ کو ڈیبٹ کارڈ ملتا ہے تو چونکہ وہ بھی قرض کی بنیاد پر دیا جاتا ہے. لیکن اگر اس میں آپ کو یعنی اگر آپ اس کو تھوڑا سا ہم نے شروع سے تھوڑی سی وہ کیا نا کہ اس کو اگر آپ ہر ایک کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کریں، یعنی ڈیبٹ کارڈ بھی دو طرح کے ڈسکاؤنٹ ملتے ہیں، ایک کنونشن ایک بائی کی طرف سے یعنی تھرڈ پارٹی کی طرف سے، ایک بینک کی طرف سے. اور اسی طرح ڈیبٹ کارڈ اگر سیونگ اکاؤنٹ کا ہے تو اس میں بھی دو بندوں کی طرف سے. تو اگر سیونگ اکاؤنٹ ہے سودی بینک کے اندر، کنونشنل بینک میں، اس میں بائی کی طرف سے یعنی تھرڈ پارٹی کی طرف سے وہ ہے کیا نام ہے ڈسکاؤنٹ ہے، تو پھر بھی جو ہے جو بائی کی طرف سے ہے تو اس میں تو آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو ہے بنیادی طور پر اس میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ چونکہ یہاں پر وہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ قرض کی بنیاد پر ہے، اور اس میں تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اکاؤنٹ کھولنا ہی جائز نہیں ہے، اکاؤنٹ کھولنا ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس پر جو آپ کو نفع دیا جا رہا ہے، اس اکاؤنٹ پہ جو آپ کو نفع دیا جا رہا ہے وہ تو آلریڈی آپ کو سود کے زمرے میں ہی دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بینک کی طرف سے جو آپ کو باقاعدہ اس میں نفع دیا جائے گا، ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا، وہ بھی چونکہ اس میں باقاعدہ اس نے مینشن کر دیا ہے کہ میں آپ کو اس پر نفع دوں گا. بینک نے کیا کہا؟ میں آپ کو اس پر نفع دوں گا. تو جب نفع دوں گا تو پھر وہ ڈسکاؤنٹ بھی ہوگا اور ایکسٹرا کوئی نفع ہوگا وہ سب کے سب جو ہے وہ حرام ہوگا. تو اس ڈیبٹ کارڈ پہ آپ نے بینک کی طرف سے کسی قسم کا نفع لینا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ہاں جو بائی کی طرف سے ہے اس میں یہ تھرڈ پارٹی کی طرف سے اگر ہے تو اس میں بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ بھی مکروہ ہے، اس سے بھی اجتناب کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ آپ نے معاہدہ کیا بینک کے ساتھ
کس کا؟ سود کا. آپ نے معاہدہ کیا ہے سود کا کہ میں آپ کے پاس پیسے جمع کرا رہا ہوں اور آپ نے مجھے اس پر سود دینا ہے, اس پر مجھے آپ نے سود دینا ہے, سود دینا ہے. تو وہ سود دینے کا چونکہ آپ نے معاہدہ کیا تو اس معاہدے کی وجہ سے آپ کو گناہ ہو رہا ہے. اس وجہ سے اس معاہدے کی بنیاد پر آپ کسی بھی قسم کی سہولت, کیونکہ یہ جو آپ کو بائے دے رہا ہے یہ بھی آپ کو اس معاہدے کی وجہ سے دے رہا ہے. آپ نے اکاؤنٹ سیونگ کھولا ہے تو بائے آپ کو, اور آپ کو ڈیبٹ کارڈ ملا ہے تو بائے انہیں تھرڈ پارٹی آپ کو اس میں سہولت یا ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے. تو بہتر یہ کہ اس کو بھی استعمال نہ کرے. لیکن بہرحال اگر مکمل طریقے سے مکمل طور پر بائے کی طرف سے ہے وہ ڈسکاؤنٹ تو اس کی تھوڑی سی گنجائش ہے, مکروہ تو ہے لیکن گنجائش ہے. لیکن اگر بینک کی طرف سے ہے جیسے آپ کو میں نے بتایا تو پھر اس سے جو ہے کسی قسم کا نفع اٹھانا جائز نہیں ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی سیونگ اکاؤنٹ والی. کنونشن بینک کی, کنونشن بینک میں اگر سیونگ اکاؤنٹ ہے, ڈیبٹ کارڈ ہے, تو اس پہ ڈسکاؤنٹ اگر بینک کی طرف سے ہے تو جائز نہیں ہے. لیکن اگر ڈیبٹ کارڈ پہ اکاؤنٹ جو کیا نام ہے ڈسکاؤنٹ ہے وہ مکمل بائے کی طرف سے تو پھر اس کی گنجائش ہے لیکن بہتر نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب ایک چیز اور رہ گئی. کون سی؟ ایک چیز رہ گئی. فکس رقم رہے گی. ہاں فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ. نہیں, فکس ڈپازٹ اور سیونگ اکاؤنٹ ایک ہی چیز ہے. وہ نہیں, ایک اور چیز رہ گئی. کون بتائے گا؟ انعام ملے گا اس کو. کریڈٹ کارڈ کے لیے کریڈٹ کارڈ. ہاں جی, کر بھی ہوتا ہے. کنونشنل بینک کا کریڈٹ کارڈ, کنونشنل بینک کا کریڈٹ کارڈ. ٹھیک ہے, دیکھیں شروع میں ہم نے اسلامک بینک کا کریڈٹ کارڈ, پھر اسلامک بینک کا ڈیبٹ کارڈ کرنٹ والا اور سیونگ والا. ابھی ہم نے بیان کیا جو ابھی کنونشنل بینک کا ڈیبٹ کارڈ, اس کا پھر کرنٹ اکاؤنٹ پہ اگر ہو تو اس کا الگ حکم, اگر سیونگ اکاؤنٹ پر ہو تو اس کا الگ حکم. اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت کنونشنل بینک یعنی عسکری, الائٹ, ایم سی بی, نیشنل بینک کی طرف سے جو آپ کو کریڈٹ کارڈ ملتا ہے کہ آپ لے لو اور خریداری کرتے رہو, جے ڈاٹ چلے جاؤ, کڈی چلے جاؤ, پنا چلے جاؤ اور وہاں سے شاپنگ کرو, کپڑے لو اور پیسے ہمارے کھاتے میں سرو کرتے رہو, بعد میں دیکھا جائے گا. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھتے میرے عزیز طالبات کہ کریڈٹ کارڈ کا لینا عام طور پر لینا درست نہیں ہے کنونشنل بینک کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں سود کا معاہدہ ہے, آپ سود دینے پر راضی ہو جاتے ہیں. کس طرح کہ آپ نے کہا کہ اگر میں نے بروقت ادائیگی نہیں کی تو میں سود دوں گا. لکھتے ہو نہیں لکھتے ہو؟ ایگریمنٹ پہ سائن کرتے ہو نا, سائن کرتے ہو. بے شک آپ نہیں دیتے ہو, بے شک آپ ایک مہینے سے پہلے پیسے جمع کراتے ہو, لیکن سود پر رضامندی تو آپ نے کر دی تھی نا جب آپ نے سائن کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اب علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ سخت اور ناگزیر صورتحال کی بنیاد پر, سخت اور ناگزیر صورتحال کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ڈیبٹ کارڈ کام نہیں آتا ہو, ٹھیک ہے, یا باہر ملکوں میں آپ جا رہے, جیسے لوگ سفر کر رہے وہاں پر پیسے نہیں آپ کے پاس, یا تو ایسی صورتحال میں آپ کریڈٹ کارڈ کنونشن بینک کا استعمال تو کریں لیکن بروقت ادائیگی کرے تاکہ سود آپ کو نہ دینا پڑے, ورنہ سود کا تو پھر گناہ ہوگا. ٹھیک ہے, لہٰذا اگر کوئی ناگزیر صورتحال پر کنونشنل بینک کا کریڈٹ کارڈ رکھ لے, دیکھیں میں نے آپ کو جیسے بتایا جہاں ڈیبٹ کارڈ کام نہ کرتا ہو, اب پاکستان میں اس کی ضرورت آتی نہیں ہے کریڈٹ کارڈ کی. ہاں, جو لوگ باہر پڑھتے ہیں نا, آج کل باہر یونیورسٹی سے پڑھتے یا کوئی کورس کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے بہت سارے ساتھی, تو ان کی پیمنٹ کریڈٹ کارڈ سے ڈیبٹ ہوتی ہے. یعنی کریڈٹ کارڈ ہوگا تو پھر اس کی آپ کی پیمنٹ وہاں سے جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو پھر وہ کریڈٹ کارڈ مجبوری ہے, آپ بنانا پڑتا ہے. لیکن پھر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ نے بروقت ادائیگی کرنی ہے تاکہ سود نہ دینا پڑے. لہٰذا اگر کسی نے ضرورت کی بنیاد پر کریڈٹ کارڈ کھول دیا, لیٹس سی بنا دیا, تو اب ہوگا اس پر ڈسکاؤنٹ. ایک بندے نے ضرورت کی بنیاد پر بنا دیا, وہ جا رہے چائنا ایئرپورٹ میں اس نے استعمال کر لیا, وہاں اس کو بولا کہ جی
یہ میکڈونلڈ کا برگر ویسے تو ہے 800 روپے کا، لیکن ہم آپ کو کریڈٹ کارڈ چونکہ آپ استعمال کر رہے ہیں، وی ول گیو یو اونلی 400، ہم آپ کو اس کو دیں گے 400 روپے پر. تو اب یہ جو 400 کی ڈسکاؤنٹ اس کو ملی ہے، کیا یہ لینا اس بندے کو استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ سن. ٹھیک ہے. اب اگر یہ جو ڈسکاؤنٹ ہے یہ مکمل طور پر بائی یعنی تھرڈ پارٹی کی طرف سے ہے، اس دکاندار کی طرف سے ہیں، اس ہوٹل والے کی طرف سے ہیں، تو پھر اس ڈسکاؤنٹ لینا تو جائز ہے. اس کو ہم یوں کہیں گے کہ یہ اس کی تبرع ہے. کیوں؟ کیونکہ قرض پر سود لینا جائز نہیں ہے، قرض پر نفع لینا جائز نہیں ہے. قرض صاحبہ، قرض والے سے مقروض سے نفع لینا جائز نہیں ہے. کریڈٹ کارڈ کے اندر مقروض کون ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ مقروض جو استعمال کر رہے کریڈٹ کارڈ. جی، جو استعمال کر رہے وہ مقروض ہے. اور بینک کیا ہے؟ قرض خواہ ہے، یعنی قرض دینے والا ہے. تو قرض جس مقروض سے نفع لینا جائز نہیں ہے. اور یہاں پر جب آپ کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو بائے جو ہے، بائے تھرڈ پارٹی آپ کو ڈسکاؤنٹ دے رہے، تو بینک سے تو آپ کوئی نفع نہیں لے رہے. ٹھیک ہے، یا آپ تو بینک کو کوئی نفع نہیں دے رہے نا، بلکہ آپ کو کوئی اور بندہ جو ہے نا نفع دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بائے کی طرف سے بھی جائز ہے. اور اسی طرح اگر کریڈٹ کارڈ پہ جو ڈسکاؤنٹ ملے اگر یہ بینک کی طرف سے ہو تو پھر اس کی بھی گنجائش ہے. کیوں گنجائش ہے؟ کیونکہ قرضدار اپنی طرف سے دے رہا ہے، مقروض جی نہیں دے رہا تھا. مقروض دے رہا ہاں، قرضدار بینک قرضدار ہے، مقروض استعمال کرنے والا یوزر ہے. تو چونکہ وہ دے رہا ہے اپنی طرف سے، لہٰذا یہاں پر بھی وہ کل قرض جر نفعا فہو ربا یا سود یا قمار والا پہلو نہیں پایا جا رہا ہے. لہٰذا اور یہ مشروط بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے یعنی مستقرض مقرض کو یعنی سود لینے والا سود دینے والے کو کوئی نفع نہیں پہنچا رہا، اور یہ کوئی لازمی شرط بھی نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے اس کا استعمال بھی جائز ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر انتہائی ناگزیر صورتحال میں جہاں ڈیبٹ کارڈ کام نہ آتا ہو وہاں پر سودی بینکوں کا کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جائے تو اس کے ڈسکاؤنٹ سے فائدہ لینا جائز ہے، خواہ یہ ڈسکاؤنٹ بائے کی طرف سے ہو یا بینک کی طرف سے ہو. ٹھیک ہے، میری بات سمجھ آ گئی؟ جی بس یہ تو آج کا درس یہی تھا، اور اللہ آپ حضرات سے راضی ہو جائے کہ آپ لوگوں نے مجھے سنا، اور اگر زندگی رہی تو آگے انشاءاللہ مزید. لیکن بہرحال یہ آج کا خلاصہ تھا. تو یہ آپ کی معلمہ صاحبہ کی درخواست پر ہم نے جو ہے کچھ ملفوظات آپ کے ذہن، کچھ اس میں تھوڑی سی علمی باتیں تھی لیکن جو حضرات کو بالفرض نہیں سمجھ آئی ہے تو بے شک وہ پوچھ لے یا سن لے، دوبارہ سن لے، جہاں آپ کو ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لے، کوئی ایشو نہیں. ٹھیک جی. السلام علیکم سر. یہ اس کے نوٹس وغیرہ کوئی یا کوئی لکھا ہوا آپ کے پاس ہو، بک مینشن کر دیں کوئی؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو بک تو ایسی کوئی بات ایک کوئی خاص بک تو نہیں ہے. یہ مختلف کتابوں سے یا فتاوی سے آج کل چونکہ موجودہ جس پر فتوے لکھے جاتے ہیں علماء کرام کی طرف سے، تو یہ اس کا حکم جو ہے کنونشنل بینک کے ڈیبٹ کارڈ کا الگ حکم آتا ہے ہمارے سامنے. اسی طرح یہ جدید کتابوں میں تو مینشن ہوتا ہے، لیکن جیسے ہمارے ایک استاد ہے ڈاکٹر عصمت اللہ صاحب، اس کا ایک پی ایچ ڈی کا کتاب ہے زر کا تحقیقی مطالعہ، تو اس میں بھی مینشن ہے. لیکن بہرحال انہوں نے اتنی تفصیل سے نہیں بیان کی جتنا میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتلایا ہے. تو یہ مختلف چیزوں سے ہم نے آپ کے سامنے معجون اور مرکب پیش کیا ہے، اس وجہ سے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس درس کی اہمیت کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ استاد محترم ایک سوال تھا. جی جی.
آپ نے فرمایا کہ یہ اگر ہم ڈسکاؤنٹ لیتے ہیں سودی بینک کے کریڈٹ کارڈ سے بھی تو جی بینک کی جی طرف پر بھی ہمیں اس کی اجازت ملتی ہے علماء کی جانب سے، ٹھیک ہے؟ ہاں جو ادائیگی کرے گا، جو ڈسکاؤنٹ ہمیں دے رہا ہے تو وہ ظاہر اپنے سود کی رقم سے ہی دے رہا ہے، تو ہم یہ ان کا سودی رقم ہمارے پاس نہیں آ رہی اس طریقے سے، مطلب ایک سوال پیدا جی ہو رہا ہے۔ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھے کہ جو کنونشنل بینک ہے، آپ کو اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ کنونشنل بینک اگر کریڈٹ کارڈ پہ ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے تو ہم اس کے گویا کہ سودی رقم سے ہی فائدہ لے رہا ہے، اس کا تو معاملات سودی ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ جی جی یہی سوال تھا۔ ہاں تو یہ بات بالکل میں آپ کو سوال ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ جو کنونشنل بینک ہوتے ہیں نا اس کے تمام معاملات سودی نہیں ہوتے، اے ٹو زیڈ، یعنی اس کی تمام کی تمام کمائی حرام نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے آپ بل جمع کراتے ہیں، آپ فیس جمع کراتے ہیں، اس کی چارجز لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے وہ اور بھی بہت ساری خدمات دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جتنے بھی جیسے یہ ایل سی کھلواتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، تو بہت سارے خدمات وہ اس طرح کے دے رہے کہ جو اسی سے پھر وہ اپنا انکم جنریٹ کرتے، کچھ وہ سود سے بھی جنریٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جس بندے کی یا جہاں پر جو ہے آمدنی جو ہے نا مکس اپ ہوتی ہے، تو پھر اس میں اس طرح کی جو ہے نا گنجائش ہوتی ہے کہ اگر آپ اس میں سے کچھ کھا لے یا کچھ پی لے، کچھ چائے ان کے پاس پی لے وغیرہ، تو اس کی گنجائش تو ہوتی ہے۔ ٹوٹل آمدنی اگر حرام ہو تو پھر وہاں پر مسئلہ آتا ہے کہ جس کی حلال کی کوئی بھی ذریعہ نہ ہو، تو پھر وہاں پر یہ مسئلہ آتا ہے۔ جی استاد محترم، یہ جو بل میں جو ادائیگی تاریخ نکلنے کے بعد ہم کرتے ہیں تو اضافی پیسے دینے ہوتے ہیں، تو وہ کیا سود کے زمرے میں آئے گا؟ ہاں، یہ اس کو کہتے ہیں تعزیر مالی، یعنی مالی جرمانہ۔ تو مالی جرمانہ جو ہے نا یہ تو فقہا کے نزدیک جائز نہیں ہے کہ کسی کے اوپر جو ہے آپ مالی جرمانہ لگائے کہ جی اگر آپ نے اس وقت جیسے فیس بھی اگر آپ نے لیٹ فیس کر دیا تو پھر آپ کو لیٹ فیس دینا پڑتا ہے، یہ چیزیں درست نہیں ہے، بلکہ اس کا کوئی اور حل ہونا چاہیے، کوئی یا تو اس کو جو نا اس کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہیے وہ۔ لیکن بہرحال یہ آج کل یہ جو حضرات ہیں، یعنی جو حکومتی حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اور سلوشن نہیں ہے، اگر ہم یہ نہیں ڈالیں گے تو پھر جو ہے نا لوگ بر وقت جو ہے وہ یعنی لوگ کیا کرتے ہیں، بر وقت وہ بل نہیں ادا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اسلامک بینک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ قسط لیٹ نہیں کرتے ہیں نا، قسط لیٹ کرتے ہیں، تو پھر کنونشنل بینک کے اندر یہ تو ہوتا ہے نا کہ اگر آپ قسطوں پہ کوئی چیز لیتے ہیں نا، گاڑی لیتے ہیں، تو جس طرح بل ہے یا کوئی بھی ہے، تو قسط اگر آپ لیٹ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو سود دینا پڑتا ہے، یہ سود ہے نا، یعنی ایکسٹرا پیسے دینا پڑتے ہیں، پیسوں پہ پیسے دینا پڑتا ہے پھر مزید۔ تو کنونشنل بینک کے اندر تو سیدھا سیدھا آپ سے کہیں گے کہ اگر 100 روپے قسط ہے تو 110 دے دو۔ اسلامک بینک والے کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اور اگر تسی ہم جو ہے نا ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو تمہیں 1 روپے بھی نہیں دیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک انڈرٹیک کر دو، ایک التزام کر دو، ایک معاہدہ کر لو، ایک وعدہ کر لو۔ وعدہ یہ کر لو کہ اگر میں نے قسط لیٹ کیا نا تو میں اتنے پیسے جو ہے نا چیریٹی فنڈ میں ڈالوں۔ ایک چیریٹی فنڈ انہوں نے بینک کے اندر قائم ہوتا ہے نا، چیریٹی کا مطلب صدقہ ڈال دوں گا اس فنڈ میں، وہ صدقے کا فنڈ ہوتا ہے، وہ اس میں ڈالتا ہے اگر اس نے قسط لے، تو پھر وہی جو صدقے والا فنڈ ہوتا ہے وہ پھر اسی طرح سیلاب متاثرین وغیرہ وغیرہ میں صرف ہوتا ہے، لوگوں میں دے۔ تو اس طرح کوئی دوسرا سلوشن دینا چاہیے، لیکن اب حکومت نے تو بہت سارے کام اس طرح کرتے، اس وجہ سے جو بل ہوتے ہیں یا فیس ہوتی ہے اس کو بر وقت ادا کر لینا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ پھر یہی جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ استاد محترم، السلام علیکم استاد جی۔ جی وعلیکم لیکن وہ السلام، ایک پوچھ لیں۔ جی فرمائیے، جی آپ پوچھ لیں پہلے۔ پوچھے بتائیں۔ جی استاد صاحب، آج کل کے دور میں ایسے کون کون سے بینکس ہیں جن میں مکمل اسلامی نظام رائج ہے؟ پاکستان کے اندر جو ہے نا 5 بینک ایسے ہیں جو فل پلیج اسلامک بینک ہے، مکمل اسلامک ہے، جس کے بعض بینک ایسے ہیں جس کے کنونشنل برانچیں بھی ہے، اسلامک برانچیں بھی ہے، بعض بینک ایسے جو مکمل اسلامک ہے، جیسے میزان بینک، البرکہ بینک اسلامی، بینک دبئی الاسلامی، اور
5 ہوئی فیصل بینک، اور فیصل بینک بھی ہو گئی، تو یہ فیصل بینک، بینک البرکہ، بینک اسلامی، میزان بینک، بینک دبئی اسلامی اور فیصل بینک، یہ 5 جو ہے مکمل اسلام. باقی نیشنل بینک کی بھی اسلامک بینک اس پر لکھا ہوتا ہے اعتماد اسلامک بینک ہے، الائٹ کے بھی ہے، سنیری کے بھی ہے، حبیب کے بھی ہے، الحبیب کے بھی ہے، اور ایم سی بی کے بھی ہے، سب کے ہیں، لیکن یہ 5 جو ہے نا مکمل فل پلیج ہے. جی کسی طالبہ نے پوچھا انشورنس کا، تو انشورنس جو ہے وہ میں انشاءاللہ ہمارا ایک اگلا سیشن ہے اس میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا. وہ مختصر موضوع نہیں ہے، وہ تھوڑا سا لینتی ہے. پھر اس کا متبادل جو ہے وہ تکافل ہے، اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک جی جی استاد جی وعلیکم السلام. جی یہ پوچھنا تھا کہ اسلامک بینکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ تو آپ کا سمجھ آ گیا نا لیکچر کے حساب سے کہ اسلامک بینک ہے اگر تو اس میں جاب کرنا جائز ہے، کوئی جاب کرتا ہے، کیونکہ میرا اپنا بھائی بھی جو ہے وہ فیصل بینک میں ہے، فیصل بینک میں اس وجہ سے میں اسلامک ہے، وہ بہت ٹھیک زیادہ ہے. پریشان تھی. جی استاد جی، تو استاد جی جیسے کنونشنل بینکس ہیں جو، تو ان میں بھی جاب کرنا مطلب وہ کس زمرے میں آتا ہے؟ نہیں، کنونشنل بینک میں ابھی تک حضرات اجازت نہیں دیتے جو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو ربا ہے، ڈائریکٹلی جس کا تعلق جو ہے نا سودی لین دین سے ہے. اس لیے کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، سود پر گواہ بننے والا، یہ سب پر لعنت فرمائی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو کیشیئر ہے، جو مینیجر ہے، جو سٹیم لگانے والا ہے، یہ سب اس میں ڈائریکٹلی، ہاں جو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے جیسے چوکیدار ہے، وہاں پی این ہے، ٹھیک ہے، یا دیگر ایسے جس کا سودی لین دین سے کوئی تعلق نہیں، تو اس کی اجازت دی ہے علماء کرام. استاد جی میں یہ اس لیے پوچھ رہی ہوں اور یہ بات میں اب اسی لیے کرنے لگی ہوں کہ اور بھی اتنے لوگ سن رہے ہیں. تو میرے ابو جو ہیں وہ بینک میں تھے، اور اس وقت ہمارے دین سے ہمارا کوئی اتنا بس یہ پتا تھا کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز ہے دین میں، لیکن نماز سے اتنا تعلق نہیں تھا. روزے الحمدللہ کبھی بھی ہمارے گھر میں نہ ہمارے پیرنٹس نے چھوڑے نہ ہم لوگوں نے، الحمدللہ جب چھوٹے تھے تبھی سے رکھتے تھے. اس سے زیادہ ہمارے گھر میں مطلب دین پردہ بھی ایک حد تک تھا، مطلب یہ کہ جیسے دیندار لوگوں سے تعلق ہوتا ہے نا، یا مسائل سے مکمل لا علمی تھی. ہم یہ تو نہیں، مطلب ہمیں کبھی یاد نہیں پڑتا کہ ابو نے کبھی بھی قسطوں پہ چیزیں لی ہوں، یا یہ کہ کوئی ناجائز طریقے سے بینکس میں بھی ہیرا پھیری کے کئی طریقے ہوتے ہیں الحمدللہ. وہاں پہ مطلب بینک کی جاب تو جائز نہیں تھی، یہ ہمیں بعد میں پتا چلا دین سے تعلق بننے کے بعد. لیکن یہ کہ بینک میں جاب کر کے انہوں نے کبھی کوئی اس طرح کا غلط کام نہیں کیا، مطلب وہاں پہ اپنی طرف سے حلال کمانے کی کوشش کی. لیکن ہمارا جیسے ہوتا ہے نا کہ دیندار لوگوں سے تعلق ہونا اور مسائل کا علم ہونا اور دین سے تعلق ہونا، دل سے تعلق ہونا، تو یہ سلسلہ نہیں تھا. لیکن اس کے بعد یہ الحمدللہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے دیندار لوگوں کو ہمارے ارد گرد جیسے نا ہمارے دوست احباب میں اکٹھا کرنا شروع کر دیا. الحمدللہ ہمارے بھی ابو کی ایک وجہ سے جاب چھوٹ گئی. اس وقت تو ہمیں یہ لگا کہ ہمارے اوپر نا برا وقت آیا ہے، لیکن الحمدللہ وہ ہمیں اب سمجھ آتی ہے کہ وہ اللہ پاک کا ہمارے لیے انعام تھا. لیکن پھر ہوا یہ کہ بھائی کو پھر کہیں اور جاب نہیں ملی، اس کی جاب پھر بینکنگ میں ہی ہوئی. لیکن جب اس کی جاب ہوئی نا، وہ خود اور ہم لوگ بھی بہت غیر مطمئن تھے کہ ہم مطلب 6 بہنیں ہیں اور ہمارا ایک بھائی، تو وہ جاب چھوڑ بھی نہیں تھا سکتا، کوئی اور نعم البدل نہیں تھا اس کا. تو ہم لوگ بہت سارے لوگوں سے ہم نے پوچھا بھی، علماء کرام سے بھی کچھ سے پوچھا، تو وہ کہتے تھے کہ کوشش کرتے رہے نعم البدل کی، مطلب اس کا کوئی آلٹرنیٹ مل جائے. اور سورہ ملک جو ہے اس کی تلاوت میرا بھائی خود بھی صبح میں بھی جو ہے 2 نفل پڑھ کے اور سورہ ملک پڑھ کے جاتا تھا. تو اس وقت کوئی اسلامک بینکنگ کا اتنا زیادہ نہیں تھا. تو بعد میں آہستہ آہستہ جیسے علماء کرام نے بھی ماشاءاللہ سے زیادہ اس طرف فکر کی، تو ہم لوگ اتنی دعائیں کرتے تھے. اور آپ یقین کریں ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ میرے گھر آیا تھا، تو آ کے وہ بتا رہا تھا کہ نہیں میرا بینک بالکل اسلامی ہے. تو میں تب بھی اس پہ ہم مطلب یقین نہیں ہم کرتے، لیکن ہم لوگ نا اس طرح تھے کہ نہیں ہم لوگ دعا کرتے رہیں گے. لیکن آج مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے یہ لیکچر لے کے. میں اتنا ڈر رہی تھی، میں نے اپنی بہنوں کو بھی نا زیادہ کسی کو شیئر نہیں کیا، میں صحیح بات بتا رہی ہوں کہ مجھے خوف تھا اندر کہ کہیں یہ ناجائز نہ نکل آئے، کیونکہ ایک مسلسل ہمارے دل میں نا فکر رہتی ہے. فیصل بینک کی تو میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ وہ بینک ہے کہ اس نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے کہ اتنا بڑا کام جو ہے نا باقی بینکوں نے بھی نہیں کیا. وہ یہ کہ اس نے اپنے آپ کو مکمل اسلامک کی طرح کنورٹ کیا، اور یہ کنورژن جو ہے نا اتنا مشکل کام ہے
کہ اس پہ جو ہے اتنا کام کیا اس نے, اتنے مفتیان کرام رکھے, ہر شہر میں 2-2 4-4 5-5 بندے مفتیان کرام رکھے تاکہ وہ ہمارے نظام کو مکمل چینج کرے. اور اب تقریباً چینج ہو گیا, اور اب اسٹیٹ بینک کی طرف سے اسلامک بینک کا لائسنس ملا, اور یہ بہت اچھا ہے بنسبت باقیوں کے, کیونکہ انہوں نے اپنے کام کو مکمل صاف شاف کیا اور انہوں نے کوشش کی. ورنہ ایک آدمی کو سود میں بہت فائدہ ملتا ہے تو وہ سود سے دوسری طرف مکمل آتا ہے تو یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے. تو انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے, تو میرے خیال میں نو ڈاؤٹ. اور اس کے بہت بڑا شریعہ بورڈ ہے, مفتیان کرام ہے, اور عام بندوں کو اگر مفتی کے گردن پر اعتماد کرے گا تو وہ کہتے ہیں کہ گردن ملا, اور ہمارا وہ پتہ نہیں کون سا مقولہ ہے, تو بہرحال وہ جانے, اس کا کام جانے. تو بہرحال اس کے بہت بڑا شریعہ بورڈ ہے, وہ اس کی نگرانی کرتے, تو نو ڈاؤٹ ٹھیک ہے. جی استاد جی, وہ کہتا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب وغیرہ ہاں وہ بس بھی ان کے ہمارے جو ہیں وہ شاگرد ہیں, سیشنز ان کے وغیرہ کرتے ہیں. شاگرد ہیں. ہاں جی, ان کے تو شاگرد الحمدللہ ہیں. آپ لوگ یہ بہت اچھے. جی تو استاد جی, آپ کو بہت جزاک ہمارا اللہ جو خیر ہے آپ. لیکچر اچھا لگا تو بس دعاؤں کی درخواست ہے. جی استاد جی, بہت ہی اچھا لگا اور بہت جزاک تسلی ہوئی ہے, بہت زیادہ. آپ سے اس کے کہنے پہ اتنی تسلی نہیں ہوئی تھی, لیکن آپ کے کہنے پہ تو بہت تسلی ہو گئی ہے الحمدللہ, انعام کی طرح ہی. ماشاءاللہ, جزاک. بہت اینی جزاک کوسچن؟ اللہ خیر. جزاک. مفتی صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جی جیسے میں نے کسی بینک میں, حبیب بینک میں مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے فکس ڈپازٹ کرایا جی اور جی منتھلی مجھے ملتے ہیں 2,000 روپے پروفٹ, تو وہ جی لینا جائز ہے؟ نہیں, اس کو لے کے جو ہے نا لینا ہی ٹھیک نہیں ہے. اگر لیں گے تو کسی غریب کو بلا نیت ثواب دیں گے, وہ تو سود ہے نا. فکس ڈپازٹ کر دیے, وہ اس پر جو ہے نا وہ سود ہی قرضہ دیتا ہے, اور پھر وہی آپ کو جو ہے نا وہ سود دیتا ہے. بس آپ کو پیسوں کے بدلے میں پیسے دیتے ہیں. یا تو آپ اسلامک بینک کے اندر اس کو رکھے, وہاں سے اکاؤنٹ ختم کرے. بے شک اسلامک بینک کے اندر آپ سیونگ اکاؤنٹ کھولے, اور ادروائز جو ہے نا وہاں سے یہ سیونگ اکاؤنٹ ختم کریں گے, کیونکہ یہ تو کسی بھی عالم کے نزدیک, کسی کے بھی نزدیک جو ہے نا اس کو جواز کی صورت نہیں نکلتی. نہیں صحیح بات سمجھ میں؟ جی نہیں, میرا ہے تو نہیں, شکر الحمدللہ کہ میرا نہیں ہے, یہ میری بھابھی کا تھا, تو میں آپ سے کنفرم کرنا چاہ رہی تھی. ہاں میرا بس تو بھابھی کا البرکا ہو, میں جس ہے, کا بھی ہو. کرنٹ ہاں اکاؤنٹ ہے, ویسے ہاں تو بس نہیں ہے ٹھیک میرا. ہے. ہاں بس ٹھیک ہے, ان کو تو بولے اس کہ لیے اس کہ کو میں ریموو ان کو کرے. تاکہ سمجھا سکوں, اس لیے جی میں جی آپ سے جی کنفرم کرنا جی چاہ جی رہی جی تھی. جی جی شکریہ. ریموو کر دے اس کو کوئی. جی جی جی, استاد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کنونشنل بینک کے ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ پہ ڈسکاؤنٹ جو ہمیں ملتا ہے اس کا تو بتا دیا, لیکن اگر ہمارا کنونشنل بینک کے اندر فرض کریں کہ اے ٹی ایم کارڈ ہے اور ہم اس پہ کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں اویل کرتے, تو کیا یہ ہاں بھی جائز نہیں ہے وہاں پہ صرف کھلوانا ہی؟ ہاں, بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں, کنونشنل بینک کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ کی گنجائش ہے, صرف سیونگ کے نہیں. کیونکہ سیونگ پہ جی کرنٹ دیکھیں, اکاؤنٹ. جی کیونکہ سیونگ پہ آپ کو وہ تو نفع تو دیتے ہیں, ڈسکاؤنٹ تو ایک دور کی بات ہے نا. ڈسکاؤنٹ تو تب ملے گا جب آپ ڈیبٹ کارڈ کو خریداری کے لیے یوز کریں گے. لیکن وہ جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں نا کنونشنل بینک میں, اس میں تو آپ وہ یوز کرے نہ کرے آپ کو منتھلی پروفٹ ملے گا, تو وہ سیونگ تو جائز نہیں ہے. ہاں, اس میں صرف کرنٹ اکاؤنٹ آپ کھول سکتے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ کی گنجائش ہے. بہتر یہی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ بھی اگر اسلامک بینک کے اندر ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو اگر اسلامک بینک میں نہیں ہے یا آلریڈی اس میں پہلے سے بنا ہے یا سیلری اکاؤنٹ ہے تو کوئی ایشو نہیں, صرف کرنٹ آپ اس میں کھول سکتے ہیں کنونشن میں. ٹھیک ہے, جی بہت شکریہ. جی 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 یہ جی. ایچ بی ایل میں جو سیلری اکاؤنٹ اگر کوئی کھلوائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر جو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے وہ کیا کرنٹ اکاؤنٹ میں آتا ہے؟ ایچ بی ایل میں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے, سیلری سیلری. اکاؤنٹ, جی, تو اس میں ڈسکاؤنٹ کیسے ملتا ہے؟ یعنی اس کا جو اے ٹی ایم کارڈ ہے نا ہاں اس ہاں, پر. اس کے اے ٹی ایم, ہاں اے ٹی ہاں ایم کارڈ پہ جو آپ کہہ رہے کہ اگر ہم خریداری کریں گے جی تو اس پہ, جی, تو اس پہ ہمیں جو ڈسکاؤنٹ ملے گا, تو وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ چونکہ یہ جو کنونشنل بینک ہے, چونکہ ایچ بی ایل جو ہے نا وہ کنونشنل بینک ہے, تو کنونشنل بینک کا جو ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے اس پہ اندر جو ہے وہ کیا نام ہے, جو ڈسکاؤنٹ ہے اس کا علماء کرام نے مکروہ لکھا ہے, مکروہ تحریمی ہے, درست نہیں ہے. ٹھیک. صاحب یہ جو اعتکاف کا اسلامک کیا بینک حکم ہے؟ میں سیونگ جی, اکاؤنٹ اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کنونشنل بینک کا جو ابھی آپ نے بتایا نا, پوچھا
یہ ابھی جو طالبہ نے پوچھا تھا کہ جی اس میں دو چیزیں تھی نا, ایک تو کنونشن بینک کا اگر کرنٹ اکاؤنٹ ہے اور ڈیبٹ کارڈ پہ آپ ڈسکاؤنٹ اویل کر رہے, تو اگر بائے کی طرف سے یعنی تھرڈ پارٹی کی طرف سے کی تو گنجائش بنتی ہے, لیکن اگر بینک کی طرف سے تو پھر وہ مکروہ تحریمی ہے. تو وہ پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں بینک کی طرف سے ہے اور کہاں بائے کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن بہتر ہے کہ اس سے بچا جائے. جی جو اسلامک بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے تو اس ہاں میں مشارکت مزاربت وغیرہ جو کی جاتی ہیں, تو پھر ہاں اس میں اگر لاس ہو جاتا ہے تو کیا پھر وہ جو مطلب ہم جیسے اگر آپ ہمیں بھی آپ جو ہے نا آپ ٹچ میں رہے اقرا صاحبہ کے ساتھ, تو اگلی باری انشاءاللہ ہمارا سیشن اسی پہ ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ابھی صاحبہ نے پوچھا تھا وہ کون تھے, اقرا صاحبہ جو تھی ابھی جو اپنے والد صاحب اور بھائی کی فیصل بینک, ان سے بھی درخواست ہے وہ بھی اگلے سیشن میں رہیں, تو اسلامک بینک کنونشن بینک کی اور بھی بہت ساری چیزیں, یہ مضاربہ مشارکہ یہ ساری چیزیں واضح ہو جائے گی, ڈیفرنس بھی واضح ہو جائے گا. ٹھیک سر ایک بات اور ہے, وہ ڈیوو وغیرہ کے جو بسوں وغیرہ کے اگر ہم کارڈ سے کروائیں تو وہ 1000 کم لیتے ہیں, اور اگر ویسے جی دیں جی یہی ڈسکاؤنٹ ہوتی ہے, یہی ڈسکاؤنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اب دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے پاس جو ہے نا کارڈ کون سا ہے, کنونشن کا ہے یا اسلامک کا ہے. جی ہاں تو اگر کنونشن کا ہے تو پھر اس میں نے جیسے آپ کو بتایا خواہ سیونگ اکاؤنٹ ہو یا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہو تو اس میں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے, جی لیکن اگر بڈایوں کی طرف سے ہے وہ ڈسکاؤنٹ تو پھر اس میں جو ہے نا گنجائش تو ہے اگر تھرڈ پارٹی کی طرف سے ہے, لیکن بینک کی طرف سے ہو تو پھر جو ہے نا وہ درست نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی مطلب یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بینک کی طرف سے ہے یا پھر کمپنی کی طرف سے؟ یہ وہی بات ہے, وہ امام اب یوسف رحمہ اللہ نے جو ہے ایک مسئلہ بیان کیا کہ شاگردوں کے سامنے کہ جی جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار کرنا ہے نا. تو وہ ایک شاگرد نے وہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا, یہ غبی طالب علم جو ہوتے ہیں نا سب سے پیچھے بیٹھتا ہے, اس نے وہاں سے ہاتھ کھڑا کیا کہ استاد صاحب ایک سوال ہے. فرمایا کیا سوال ہے؟ کہہ رہے اگر سورج ہی غروب نہ ہو تو پھر افطار کیسے ہوگا نا. تو یہ سوال بھی اسی طرح کے سوال ہے کہ اب اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہو کہ یہ جو ہے نا بینک کی طرف سے ہے یا کس کی طرف سے ہے, بائے کی طرف, تھرڈ پارٹی کی طرف سے. بہرحال یہ میں نے بھی اس کے بارے میں معلوم کیا تھا, تو کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا جو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے نا جہاں آپ کو, جیسے ابھی یہ طالبہ نے پوچھا تھا کہ ڈایو کے پاس ہم جاتے تو ہمیں 1000 روپے کم کا ٹکٹ دیتے, تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ڈسکاؤنٹ ہے یہ آپ دے رہے یا بینک دے رہے. ٹھیک ہے نا, میری بات سمجھ رہے, یہ جو طالبہ ابھی سوال کیے, میری بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی سمجھ آ رہی ہے استاد جی, تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈسکاؤنٹ یہ آپ کی طرف سے ہے یا بینک کی طرف سے. وہ آپ کو بولتے یہ ہماری طرف سے ہے تو بس ٹھیک ہے, پھر اویل کریں. کرنے کا یہ مقصد تھا کہ اب ہمارے ذہن میں رہے گا کہ ہم اس سے پوچھیں اور ہم کی تحقیق کریں کہ یہ بینک کی طرف سے ہے. جی یہ زبردست سوال ہے کہ یہ اب دیکھیں اگر آپ کے پاس کنونشنل بینک ہے, کنونشنل بینک میں اکاؤنٹ ہے اور اس میں آپ کے پاس جو ہے نا ڈیبٹ کارڈ ہے, تو آپ کو پھر احتیاط بہت زیادہ کرنی ہے, کیونکہ اگر تھرڈ پارٹی سے ہے تو پھر تو جائز ہے, لیکن اگر بینک کی طرف سے ہوگا تو کرنٹ ہو یا سیونگ ہو اس پر ڈسکاؤنٹ جائز نہیں ہو. ٹھیک ہوگی بات تھا جی کہ یہ جو اسٹیٹ بینک ہوتا ہے اس کی نوکری بھی اسی طریقے سے, اس کے حکم بھی یہی ہیں جیسے کہ جی دیگر تقریباً اس کا حکم وہی ہے جو بھی بتایا تھا کنونشن پہ. اس کی جو امپلائی جو وہ ہے یعنی چوکیدار پی این وغیرہ اس کی تو گنجائش ہے, لیکن باقی چونکہ ان کا معاملہ اچھا اس میں اسٹیٹ بینک کے اندر پھر ایک شعبہ جو ہے اسلامک بینکنگ کا الگ شعبہ ہے جو اسلامک بینکوں کے لیے بنا ہے, جس میں اسلامک بینکوں کے لین دین اسی میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس میں تو پھر لازمی بات ہے درست ہے, لیکن جو باقی سائڈ ہے لیکن زیادہ تر اس کا باقی سائڈ کا یہ ایک تو ایک ڈپارٹمنٹ ہے اسلامک بینک کا جسٹ, تو باقی سائڈ کا جو ہے نا وہ پھر درست نہیں ہے اسٹیٹ بینک کا, وہ تو بالکل باپ ہے سود کا. استاد مطلب اس میں ایک یہ تھوڑا سا اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے اب کسی خاتون کو یہ سب کچھ معلوم ہوا اور ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک میں جاب کرتے رہے, اب آگے انہوں نے اب ان کو اس چیز کا علم ہوا, انہوں نے گھر میں بھی اس چیز کی تھوڑی مہم چلائی اور اس کو فکر بھی پیدا ہوئی, اس کے نتیجے جی میں یہ ہوا کہ جاب وہاں سے ہٹوا دی, جی بیٹے کی ہو گئی.
اس کے لیے قربانی بھی دی، خیر ان کا جائز وسیلہ بھی بنا دیا. اب یہ جو اتنی زندگی گزر گئی اس تمام تر اس میں جب انہیں علم نہیں تھا، جیسا کہ ابھی ایک پہلے بھی بہن کا سوال تھا، اب اس سلسلے میں کیا سلسلہ کیا جائے پھر؟ ہاں بالکل. یہ اس سے پہلے بہن نے جو پوچھا تھا نا کہ جی میرے والد صاحب تھے، لیکن یہ نہیں پوچھا آخر میں کہ اب وہ جو انہوں نے کیا تھا اس کا کیا ہوگا. دیکھیے یہ تو اس میں دو رائے ہے نہیں، تمام علماء کرام کا فتویٰ اس پہ یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی سودی لین دین میں مبتلا تھا تو اب سودی لین دین لا علمی میں تھا یا علم میں تھا، کیونکہ یہ جو حلال حرام کی چیزیں ہوتی ہے نا تو اس میں علم اور لا علمی جو ہے نا یہ کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو عقل دیا ہے اور آپ کو جو ہے نا ایک ماحول پرووائڈ کیا ہے، تو آپ نے خود اس کے بارے میں پوچھنا ہے. لوگ علماء کرام سے مشورے لیں، حالانکہ تقریباً لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ بھائی بینکوں کا وہ جاب ٹھیک نہیں، لیکن پھر بھی لوگ کرتے ہیں. تو بہرحال اس کا حکم یہ ہے کہ جس نے بھی اس طریقے سے حلال آمدنی کمائی ہو تو پھر اس کے ذمے جو ہے اتنی آمدنی جتنا اس نے کمایا ہو وہ بلا نیت ثواب صدقہ دینی ہوتی ہے، تبھی وہ بری ذمہ ہوگا. یعنی وہ اس کے لیے اور رقم درست نہیں ہے استعمال کرنا. اب تک جتنی تنخواہیں انہوں نے لی ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کی نیت کریں کہ اتنے پیسے صدقہ جی وہ بلا نیت ثواب کسی بھی مستحق کو دے، ثواب کی نیت نہ ہو بلکہ صرف اپنا ذمہ بری کرنے کے لیے وہ دیتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ کوشش انسان کرے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ کوئی اور ذریعے سے وہ. اور باقی اس میں ایک بات ذہن میں رکھے کہ اگر آپ نے سودی پیسے سے کاروبار شروع کیا نا تو اس کاروبار اگر حلال کاروبار کیا تو اس سے جو نفع آپ کو ملے گا وہ تو جائز ہے نا، تو بے شک آپ پھر اپنا سود تو دیتے رہے نا. ٹھیک ہو گئے. ایک استاد مطلب ایک اس میں اور معذرت کے ایک ساتھ بہت سارے سوالات ہیں. اصل میں یہ مختلف خواتین کے ساتھ جو انٹریکشن رہتا ہے تو ان کے ہونے والے مسائل ہیں جو میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گی. جی نو پرابلم. پتہ ہے آتا ہے کہ یہ جو بیوہ خاتون ہوتی ہیں کوئی اور ان کے پاس کوئی بھی دوسرا سورس آف انکم نہیں ہے، بچے چھوٹے ہیں، آج کل دنیا میں کوئی بھی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، تو بالعموم یہ بنایا جاتا ہے کہ ہم جو پیسے پینشن کے ملے تھے ہم نے وہ فکس ڈپازٹ میں کروا دیا. اب یہ بیوہ عورت ہے، یہ 2-3 لاکھ روپے میں کاروبار. یہ مسئلہ آتا رہتا ہے کہ فکس ڈپازٹ میں یا جو ہے نا وہ آج کل ہے نا نیشنل سیونگ پتہ نہیں کیا ہے، اس میں زیادہ تر یہ پینشن والوں کا وہ پڑا ہوتا ہے پیسہ کہ جی وہاں سے جو ہے نا ان کو ہے نا. آپ کچھ اس بارے میں رہنمائی کریں کہ ہم ان کو کیسے گائیڈ کریں کہ آپ یہ کر لیں، اس طرح کریں تو جی. دیکھیں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ بیوہ ہو، لاچار ہو، کوئی بھی ہو تو اس کے لیے سود کی رقم تو لینا جائز نہیں، ٹھیک ہے نا. سودی لین دین تو جائز نہیں ہے. سود کی رقم یا سودی یا حرام کا ارتکاب تب جائز ہے جب انسان مر رہا ہو. فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ وہ مجبور ہو جائے، اتنا مجبور ہو جائے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، تو پھر وہ کریٹیکل کنڈیشن جو ہے نا وہ آج کل میرے خیال میں کسی کے اوپر بھی نہیں ہے کہ آدمی کو کھانے کو نہ مل رہا تو پھر وہاں تو سودی پیسہ مل جائے یا کوئی حرام خنزیر وہ تو شراب بھی پینا جائز ہو جاتا ہے. لیکن وہ کنڈیشن تو نہیں ہے نا. جب وہ کنڈیشن نہیں ہے تو پھر ہمیں سودی لین دین سے بچنا ہے. اور پھر میں نے جیسے شروع میں تمہید میں بتایا تھا کہ اس کا تو عبادات کے اوپر اثر ہے. اگر آپ کے معاملات درست نہیں ہے، آپ کا سودی لین دین ہے، تو پھر آپ کے عبادات قبول نہیں ہوتے، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو یہ سمجھانا ہے کہ بھائی یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور جب انسان کا گزارا ہو رہا ہے تو پھر وہ کسی اور حلال میں تنگی ہوتی ہے بظاہر، لیکن اس میں آسانی ہوتی ہے، اس میں برکتیں ہوتی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو کہیں کہ بھائی ایسی جگہوں سے سود کی تو کسی صورت میں گنجائش نہیں ہے، وہاں سے پیسے نکلوا کر یا تو کسی اسلامک بینک کے اندر رکھے جہاں وہ فکس ڈپازٹ کرے، اسلامک بینک کے اندر سیونگ میں رکھے، کسی میں بھی رکھ لے. تو کنونشنل بینک میں یا وہاں پر نیشنل سیونگ میں اگر آپ کو ملتا ہے تو یہاں پر بے شک تھوڑا کم ملے گا، لیکن ملے گا تو جائز تو ملے گا. ذمہ داری تو مفتیان کرام نے تو اٹھائی ہے نا. تو اسی طریقے سے آج کل تو بہت سارے اسلامک انویسٹمنٹ یا فائنانس کے ادارے آ گئے ہیں، میوچل فنڈز کے ادارے، اسلامک میوچل فنڈز کے ادارے ہیں، اسٹاک ایکسچینج کے اندر اسلامک جو ہے وہ انڈیکس ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے المیزان انویسٹمنٹ ہے، بہت بڑی بڑی ادارے ہیں، اس کے اندر انویسٹمنٹ کرے، اس میں اندر ڈالے. بالکل سیکیور کمپنیاں ہیں، باقاعدہ ECCP سے رجسٹرڈ، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھاگنے والا ہے.
بلکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اچھی طریقے سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس میں رکھوائے، لیکن سودی لین دین کی تو گنجائش نہیں ہے نا. بات آئی سمجھ میں؟ بہترین، جزاک اللہ خیر کثیرا استاد محترم. استاد صاحب السلام علیکم استاد ایک جی. سوال تھا سونے کا تبادلہ سونے سے کرنے کے بارے میں، کہ جیسے اگر سنیانے کو ہم سونے کی کوئی چیز دیتے ہیں، جیسے سونے کی چوڑیاں دے دی، اور اس سے ہم کسی دوسرے ڈیزائن کی ہی سونے کی چوڑیاں لے لیتے ہیں، لیکن آپ کی آواز کٹ گئی، آواز نہیں آ رہی نا آپ حضرات کو بھی اس کی، یا مجھے نہیں آ رہی؟ سر سب نہیں آ رہی. جی سر صاحب آواز نہیں آ رہی ان کی. ہاں بس ٹھیک ہے، ان کو بولے یا لکھ لے یا پھر وائس کر دے اقرا کو، پھر مجھے بھیج دیں گے. تو بس ٹھیک ہے. باقی السلام علیکم سوالات جو استاد جی. جی 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 فرمائیے فرمائیے. استاد جی یہ جو ابھی جو آپ نے اسلامک بینکنگ کا جو آپ نے بتایا وہ تو کنسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ اس کا جو کنونشنل ہے، سوری اس کا جو کرنٹ ہے اور سیونگ ہے، یعنی جی کہ وہ جی دونوں شرطوں میں جائز ہے. اس کا کرنٹ جی کا جی تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے، ڈیبٹ تو جائز جی ہے. جی جی ٹھیک جی ہے، چاہے وہ تھرڈ پارٹی دے رہی ہے آپ کو یا ڈسکاؤنٹ، چاہے بینک دے رہے. تو وہ کنسیپٹ بھی کلیئر ہے. جو جی کنوینشنل بینکنگ ہے اس میں آپ نے ڈیبٹ کارڈ کا بتا دیا کہ کرنٹ اور جو ہے نا ہمارا سیونگ، جی. اس میں مطلب احتیاط کا تقاضا ہے اس میں نا، احتیاط ہی اس کریں میں آپ. اگر بائے کی طرف سے تھرڈ پارٹی کی طرف سے تو اس کی گنجائش تو ہے، لیکن اگر بینک کی گنجائش طرف ہے سے لیکن تو بینک، جی جی بے تو جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی لکھا ہے علماء کرام. جی جی ٹھیک. جی یہ تو ہوگا ڈیبٹ کارڈ کا معاملہ. جو ڈیبٹ کریڈٹ کا ہے. کارڈ ہے وہ جی تو نہیں جائز نا، وہ تو آپ اس پر انٹرسٹ کے ایگریمنٹ پہ سائن کر ہوتے ہیں. ہاں وہ میں نے بتایا کہ اس میں تو چونکہ وہ بینک آپ کو قرض دیتا ہے نا، کریڈٹ کارڈ میں آپ مقروض جی ہے، بینک آپ کو قرض دیتا ہے. تو اس جی میں جی جو کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے نا، میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ انتہائی ناگزیر صورتحال اگر ہو تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس وقت کہ جب آپ اس میں پیمنٹ لیٹ نہ کرے بلکہ بر وقت ادائیگی کریں. اگرچہ جی وہ سودی معاہدے کی وجہ سے آپ کو استغفار کرنا ہے، لیکن آپ نے بر وقت ادائیگی کرنے تاکہ سود ادا نہ، انتہائی ناگزیر. لیکن وہاں پر بھی اگر آپ کریڈٹ کارڈ کو یوز کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ ملتی ہے، کیا نام ہے، ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے، تو اگر تھرڈ پارٹی کی طرف سے ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ تبرع ہے، وہاں پر تو کوئی سود نہیں ہے، وہ تو کسی اور کی طرف جی سے. جی اور اگر بالفرض بینک کی طرف سے بھی ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ وہاں پر بینک آپ کو قرض دے رہا ہے، قرض دیا ہوا ہے، آپ نے جی جی بینک کو نہیں دیا ہے. تو جو بینک کی طرف سے، قرض دار کی طرف سے آپ کو تبرع مل رہا ہے، تو جی جی آپ جو ہے آپ اس کو جب نہیں دے رہے تو یہ اس کی طرف سے ایک تبرع ہے. جیسے میں آپ قرض دیا تو کبھی کبھی میں آپ کو آپ کے گھر میں گفٹ بیچتا ہوں تو اس میں تو حرج نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ مجھے گفٹ بھیجے تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. اگر آپ مجھے جی گفٹ بھیجیں جو مقروض ہوتا ہے تو اس میں چونکہ قرض پہ نفع ہوتا ہے، تو اس میں کریڈٹ کارڈ میں ہم نے یہ بیان کیا کہ اگر تھرڈ پارٹی کی طرف سے ہو یا بینک کی طرف سے اس کی گنجائش ہے. جی جی جزاک اللہ خیر استاد جی. یہ تو مطلب سمرائز کرنے کے لیے میں نے کہا کہ چلے میرا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. جی جی میرا بالکل، سوال ہے یہ ہے آپ نے استاد جی. زبردست سمرائز کیا، ماشاء اللہ. جی جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر استاد جی. میرا سوال ہے، سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کرنٹ میں اکاؤنٹ کھلوا لیں کنونشنل میں، جی جی لیکن آپ سیونگ میں مت کھلوائیں کہ وہ آپ کے انٹرسٹ کے اس میں جی جی انٹرسٹ بیس ہوتا ہے بالکل. یا اس میں وہ آپ کی رقم استعمال ہوتی ہے. جی جی استاد جی مجھے اس مسئلے کے بارے میں آپ بتا دیں کہ میں جب اسٹوڈنٹ تھی نا یونیورسٹی میں، جی تو جی چونکہ میرے آؤٹ آف سٹی ایڈمیشن ہوا تھا، تو جی والد صاحب نے میرا سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروا دیا تھا. وہ اس وجہ سے اوپن کروایا تھا کہ وہ فیسیں وغیرہ اس میں بھیجا کرتے تھے، یا جو جی جی بالکل. ہاں جی منتھلی ایکسپینسز جی ہوتے ہیں ہاسٹل ڈیوز جی وغیرہ نا، اس وجہ سے. تو انہوں نے کرنٹ میں اس لیے نہیں کھلوایا تھا کہ اس میں تو پیسے کٹتے رہیں گے نا، تو مسئلہ نہ ہو ہاں اس طرح سے. تو جی جی لیکن مطلب یہ تو تھا ڈیورنگ اسٹڈی، یعنی کہ 2007 میں میری انرولمنٹ ہوئی تھی اور 7 ایئرس کی میری اسٹڈی تھی، تو 14 تک یعنی کہ میرا یہ سلسلہ چلتا رہا. جی جی لیکن اب 14 سے آن ورڈ یہ 2022 ہے، تو میں نے وہ کبھی اکاؤنٹ یوز ہی نہیں کیا. اس کے بعد میری مطلب جاب ہوگی گورنمنٹ کی اور میں سیلری اکاؤنٹ کروا لیا کرنٹ میں، جی تو جی وہ جی تو عرصہ دراز سے وہ بند پڑا ہے میرا اکاؤنٹ نا. تو جی کیا جی ابھی بھی میں سود کے اس میں ملوث ہوں؟ اللہ معاف کرے. دیکھیے بس وہ تو
آپ کے والد صاحب نے بہرحال کھلوایا تھا، اور وہ بھی لا علمی میں کھلوایا تھا، اور ان کا مقصد بھی کوئی سود لینا دینا شاید نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس پہ اگر بینک نے اپنی طرف سے آپ کو کوئی چارجز اوپر پے کیے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دیے ہوں گے، یا اس میں آپ کے پیسے پڑے ہوتے تھے، یعنی کیونکہ وہ نفع تو اس وقت دیتے ہیں جب آپ کے پیسے اس میں پڑے بھی ہو، لیکن اگر آپ نے اس میں سے نکلوا دیے تو پھر اس کو نفع تو نہیں ملتا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس پہ کچھ ایکسٹرا اماؤنٹ آتی تھی یا آئے ہوئے ہیں یا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، ڈاؤٹ ہے، تو بس تھوڑا بہت جو ہے نا، اس کا حل یہ کہ آپ کبھی صدقہ اسی نیت سے دیا کرے کہ یار یہ میں اگر میرے اکاؤنٹ میں کوئی بینک کی طرف سے سود آیا ہوا ہوگا تو یہ میں اس کی طرف سے بلا نیت ثواب کسی کو دے دیتا ہوں. تو جی سوری میں نے بات کاٹ دی. نہیں کوئی بات نہیں جی. مطلب یہ مجھے اس میں یہ کنفیوژن ہو رہی ہے نا استاد جی کہ وہ اس طرح سے تھا نا کہ اگر تو رقم ہے تو وہ آپ کو دیتے ہیں نا اس میں پروفٹ وغیرہ پروفٹ دیتے ہیں. ہاں جی. لیکن یہ بھی ساتھ میں بات ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ بھی ایکٹیو ہونا چاہیے. اب اگر اتنے سالوں سے اکاؤنٹ نہیں اس کے بعد تو نہیں دیتے ہیں. اکاؤنٹ نہیں اس کے بعد تو نہیں کرتے. 2014 سے کے بعد سے تو اس نے نہیں کیا ہوگا. وہ میں جو بات کر رہا ہوں 2007 سے جو آپ نے انرولمنٹ کی ہے 2014 تک جو آپ کے اکاؤنٹ یوز ہوتا رہا اس دوران اگر اس نے کچھ آپ کو نفع اس میں مل چکا ہوگا تو اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. اور جو 2014 کے بعد جو ہے نا وہ تو پھر لازمی بات ہے جب اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں آتا تو پھر اس پر تو پروفٹ کا کنسپٹ ہی نہیں ہوتا. پھر تو یوں سمجھ لے کہ آپ نے بس وہ چھوڑ دیا ختم کر دیا بس. جی مثال کے طور پر اس میں اگر تھوڑے بہت بھی پیسے پڑے ہیں تو وہ پروفٹ تو نہیں دیتے ہوں گے کیونکہ اتنے سالوں سے یوز ہی نہیں ہو رہا اکاؤنٹ. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بینک والے اتنے دجالی لوگ ہیں نا یہ 2 روپے پہ بھی پروفٹ دیتے ہیں. آپ تو 100-200 روپے کی بات کر رہے ہیں. یہ ان کا جو ہے نا بس پیسوں والا حساب ہوتا ہے. پیسہ نہیں ہوتا پیسہ انہیں پیسے کا مطلب کیا یہ 25 پیسہ 2 پیسہ اس کا بھی حساب ہی کرتے ہیں. بہرحال وہ خیر جب ہے ہی نہیں یا ہے تو بس آپ نے اپنی طرف سے بند کر دیا. اب اگر وہ بیچتے بھی ہے تو وہ ان کا مسئلہ ہے. آپ کی طرف سے چھوڑ دینا گویا کہ ایسا ہے کہ جیسے آپ نے بند کر دیا تعلق کر دیا. ٹھیک ہے جی ایک تو ہوتا ہے نا بینک والوں کہتے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ بند کر دیا میں نے اس کو یوز نہیں کرنا. میں نے ویسا تو معاملہ نہیں کیا لیکن وہ میں خیر یوز بھی نہیں اگر کوئی اس کو بولے بھی نہ اگر اس کو بولے بھی نہ تو بینک کا اپنا ایک لمٹ ہوتا ہے وہ خود اس کے بعد فریز کر لیتے بند کر دیتے. استاد صاحب میرا سوال تھا جو وہ بہن بھی پوچھنا چاہ رہی تھی جی کہ جی جب سونے کی ہم نے ایک چوڑی لی اس کی قیمت تھی ہم نے جب خریدی تھی 20,000 تو ہم ان کو دوسرے نئے ڈیزائن کی چوڑی لینا چاہتے ہیں اور وہ دکاندار کہتا ہے کہ اس میں سے میں مزدوری کاٹوں گا کوٹ کاٹوں گا پھر آپ جو نئے ڈیزائن کی لے رہے ہیں تو اوپر اور پیسے اماؤنٹ ہمیں دیجیے. تو وہ اس طرح سے جائز ہے کیونکہ آپ نے کہا سونے کے بدلے سونے کی چیز. ہاں نہیں تو آپ اس کو سونا بھی دے رہے پیسے بھی دے رہے جی اور اس سے کیا لے رہے ہیں چوڑی ہی سونے کی ہی جیسے ہم نے اچھا چوڑی لی اور اس سے ہم کوئی اور نئے ڈیزائن کی چوڑی ہی لے رہے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے آپ کو تھوڑے اور پیسے اوپر دینا پڑے گا. وہ مزدوری وغیرہ کے. جی ہاں ٹھیک ہے وہ تو دیکھے سونا سونے کے بدلے میں آ جائے گا اور جو مزدوری اور اس نے نگینے مگینے لگا لے وہ پیسوں کے بدلے میں آ جائے گا. جی تو اس طرح سے صحیح ہے. ہاں وہ اس طرح صحیح ہے لیکن وہ یوں ہوتا ہے نا کہ میں اگر وہ آپ سے وزن کے اعتبار سے کہیں کہ بھائی یہ 1 تولہ آپ دے رہے تو میں آپ کو 1 تولے سے کم دوں گا تو یہ درست نہیں ہوتا. یا 1 تولے سے آپ مجھے پرانا والا دے 2 تولے اور میں آپ کو 1 تولہ دوں گا یہ درست نہیں ہوتا. یہ تو یہاں پر تو اصل میں آپ چیز بنوا رہے استثناء اس کو کہتے ہیں اور اس میں آپ جو ہے اصل تو سونے کا سونے سے ہی تبادلے اتنے سونے سے کہ بھائی اتنے سونے کا مجھے چوڑی ہی بنا دے لیکن یہ جو باقی آپ کا خرچہ ہوگا وہ میں آپ کو پیسوں کے بدلے میں پے کر دوں. یہ بڑا صرف کا بڑا عجیب معاملہ ہے. اس کو کہتے ہیں بے صرف یعنی اس کو کہا کہ اسلام میں یہ خاص کر سونے چاندی کے معاملات تو اس کو بھی کبھی زندگی رہی تو اس کا بھی ایک لیکچر رکھ دیں گے انشاءاللہ. اس کے نگینے کے آرٹیفیشل زیورات کے اور بھی بہت سارے معاملات. جی سر
سب سے بڑا مسئلہ سعد محترم سونا دینے میں یہ آتا ہے کہ جب ہم لینے جاتے ہیں دکاندار کے پاس تو وہ ہمارا آرڈر تو لے لیتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ وہ ادھار رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جب آپ آئیں گے تب ہے نا اس کے پیسے تو پورے لے لیے ہوتے ہیں, لیکن وہ جب کہتے ہیں کہ جب آپ آئیں گے تو میں اس کو بنا کے رکھوں گا تو پھر آپ اس کو لے لیجیے گا نا, ڈلیوری دے دیں گے ہم. تو یہ تو پھر ہاتھ کے ہاتھ تو نہ ہوا نا. اب پیسے وہ لے لیتے ہیں. جی پیسے وہ لے لیتے ہیں, یا کم از کم کچھ پیسے تو ضرور لے لیتے ہیں, پورے نہ صحیح تو وہ صحیح ہوگا. تو اس میں جو ہے ہاں اس میں جو ہے نا مطلب ہے کہ ایک طرف جو ہے نا وہ پیسہ آ گیا اور ایک طرف وہ سونا ہے, جو یوں کہنا چاہ رہے ہیں آپ. جی استاد صاحب ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں اس میں اصل میں یہ جو پیسہ ہے نا, یہ حضرت نے لکھا ہے شیخ صاحب نے, یہ پیسہ اصل میں حقیقی طور پر سونا تو نہیں ہے نا. میری بات سمجھ رہی؟ یہ جو رقم ہے نا اس کا بھی انشاءاللہ زندگی رہی, یہ جو کرنسی ہے نا یہ سونے کی رسید ہے, یہ سونا نہیں ہے. آپ نے لکھا ہوگا, دیکھا ہوگا اس کے نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کیا جائے گا. کیا مطلب, کیا مطالبہ؟ یعنی آپ کا 1000 روپے کا سونا اسٹیٹ بینک کے اندر پڑا ہوا ہے, آپ جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا. ابھی جاؤ تو وہ تپڑ لگائیں گے کدھر ہے سونا, سونا نہیں ہے پیچھے. وہ پہلے سونا ہوتا تھا نوٹ کے پیچھے. نہیں سونا جو نوٹ جو ہے نا یہ سونے کی نمائندگی کرتا تھا. ٹھیک ہے, پھر اس کو ڈالر کے ساتھ 1971 میں ریلیٹ کیا گیا, لیکن پھر پیچھے سے ڈالر بھی ختم کیا. اب اس کے پیچھے جو ہے نا کوئی بھی چیز نہیں ہے, بس باسکٹ آف گڈز ہے, آپ کی چیزیں جو ہے نا اگر ہے تو وہ کرنسی ہے, نہیں تو پھر وہ ڈیل ویلیو ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال اس کو ابھی سمن عرفی, یعنی حقیقی سمن نہیں ہے, حقیقی سونا نہیں ہے, یہ عرفی, عرف کا معنی معاشرے نے اس کو سمن قرار دیا ہے پیسہ. ورنہ یہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے نا, حکومت نہیں کہا ہے نا یہ پیسہ ہے, ورنہ یہ تو پیسہ نہیں ہے. اصل حقیقی پیسہ تو یہ نہیں ہے. جیسے سونا کے درہم ہوتے تھے, دنانیر ہوتے تھے, سونا چاندی اصل حقیقی اسمان ہے. تو اس وجہ سے حضرت نے فرمایا ہے کہ یہاں پر دونوں عوض پر, یعنی اگر قبضہ نہیں ہے لیکن ایک عوض پر قبضہ ضروری ہے, احد البدلین پر. حقیقی اگرچہ سمن نہیں ہے لیکن عرفی سمن تو ہے. تو احد البدلین کا مطلب ہے کہ ایک سمن پر قبضہ ضروری ہے, یعنی آپ پیسوں پر یا سونے پر. تو پیسوں پر تو اس نے قبضہ کر لیا نا. یہ جو بھی طالبہ نے پوچھے, میں سمجھ آ گئی بات یہ والی. جی استاد صاحب آ گئی. وہ جس نے پوچھا تھا وہ چلی گئی. بہرحال یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ ایک یہ سمن عرفی ہے سونا پیسے, تو اس پر جو ہے وہ تبادلہ جو ہے اس کے اندر جو ہے ایک عوض پر قبضہ ضروری ہے. اور پھر آپس میں اس کا جو لین دین ہے اس میں زیادتی جائز نہیں ہوگی, اس لیے کہ سمن تو بہرحال ہے. جیسے پیسوں کا پیسوں سے تبادلہ ہے, جیسے 100 روپے کا 100 روپے سے تبادلہ ہے تو وہ 100 روپے ہی آپ کو دیں گے, بے شک پرانا نوٹ ہو نیا نوٹ ہو. جیسے آج کل عید کے دنوں میں جو ہے نا وہ نئے نوٹ جو ہے نا وہ کم دیے جاتے ہیں, اور پرانے 1000 روپے کا نوٹ دو اور آپ کو 900 روپے وہ فریش نوٹ میں. ان کے لیے اس طرح کا انتظام کیا اللہ آپ کے علم میں, آپ کا بہت عمل شکریہ. میں. الحمدللہ ہم سب نے بہت سیکھا, اور انشاءاللہ بقیہ جو 2 دن ہے اس میں بھی سیکھیں گے. اور آپ نے بہت احسن انداز میں سمجھایا جیسا کہ آپ سمجھاتے ہیں الحمدللہ. تو طالبات کا اگر کوئی انفرادی سوال کرتی ہیں تو میں آپ تک پہنچا دوں گی انشاءاللہ. کوئی مسئلہ نہیں, باقی سوال کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام.